پختونخوا میں پچھلے 13 سال سے پاکستان تحریک انصاف کی ہی حکمرانی ہے، تو پچھلے 13 سال کا حساب بطور پارٹی ان لوگوں نے دینا ہے اس قوم کو. کل تو علی امین گنڈپور بھی نہیں رہے گا، وہ تو بھی کسی کے پیرول پہ ہے اور اسی یہاں بیٹھایا گیا ہے، تو پھر کل یہ بھی کہے گا کہ بھائی میرے ساتھ حساب کتاب نہ کرے. اس وقت سب سے بڑے انقلابی جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں. کیا آپ نہیں مانتے یہ بات؟ انقلابی؟ ہاں. اچھا، خان صاحب کی یہ جو جدوجہد ہو رہی ہے وہ انقلابی تو ہے. کون سا انقلاب؟ آپ نے کہا پنجاب میں کیوں امن ہے اور پختونخوا میں کیوں بدامنی ہے. پنجاب کے بارڈر ہمارے دشمن نمبر 1 کے پاس لگے ہوئے ہیں اور سب سے طویل بارڈر بھی ہے ان کے پاس، لیکن پنجاب میں پھر بھی پچھلے 2-3 دہائیوں سے مسلسل امن ہے. لیکن خیبر پختونخوا جل رہا ہے. پرائیویٹ ملیشوں کا کوئی بھی ممبر، مسلح تنظیموں کا کوئی بھی ممبر جو بھی ہے اس ریاست کا پیداوار ہے. یہ جو ریورسل کی باتیں ہو رہے ہیں اور جو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ایسا لگتا ہے کہ انٹینشلی ارادتاً ان لوگوں نے مرج سسٹم کو ناکام بنانے کی کوشش کی گئی. منتخب نمائندوں میں وزیر اعظم صاحب کی طرح لوگ بھی شامل ہیں جو صبح و شام جو ہے نا وہ چیف صاحب کی تعریف ہی کرتے نہیں تکتے. آپ کیوں خود کو تھرڈ کلاس سٹیزن کہہ رہے ہیں؟ ریاست کا جو تصور ہے اس وقت، اس ریاست کی جو اشرافیہ ہے، جو اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ ہمیں تھرڈ کلاس سٹیزن کے طور پر دیکھ رہے ہیں اور ہم ان سے مطالبہ کرتے ہیں، بلکہ مطالبہ نہیں، یہ ہمارا حق ہے کہ ہم اس ملک میں کوئی غلام نہیں اور نہ تھرڈ کلاس سٹیزن کے طور پر ہم اس ملک میں رہنا چاہتے ہیں. ہندوستان کے ساتھ آپ کی لڑائی صرف 6 دن بعد ختم ہو جاتی ہے، لیکن قبائلی اضلاع کے عوام 2 دہائیوں سے مسلسل بدامنی میں جل رہے ہیں، لیکن آپ کو دکھائی نہیں دے رہا. جب ہر آپریشن کے بعد یہ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے دہشت گردی کی کمر توڑ دی ہے، تو یہ کیسی کمر ہے کہ دوبارہ جوڑ جاتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دانستہ طور پر یہ سب کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، ہمیں دوبارہ بلیک ہول میں دھکیلنے کی کوشش ہو رہی ہے. حمید کے خلاف کوئی ایکشن ہوا؟ اس کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی؟ جنرل باجوہ کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی؟ ایک آتا ہے اپنی پالیسی چلا لیتے، دوسرا جاتا ہے دوسری پالیسی چلا لیتے. سیاستدانوں میں بہت سارے ایسے گندے انڈے ہیں جو ان لوگوں کے کام آتے ہیں، جس کو ہم ٹاؤٹ سیاستدان کہتے ہیں، جس کو ہم گیٹ نمبر 4 کے پیداوار کہتے ہیں، جو سیاست قوم کے لیے نہیں کرتے. فرنٹ لائن پاکستان ود فرزان علی کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور پلیٹ فارم ہے voicepk.net کا، اور آج ہم بات کریں گے پختونخوا کی. اور جب ہم پختونخوا کی بات کریں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہیں نثار باز خان، جو کہ عوامی نیشنل پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور ممبر ہیں خیبر پختونخوا اسمبلی کے. بہت شکریہ سر کہ آج آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. بڑے دنوں سے ہمارا دل چاہ رہا تھا کہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کی جائے، کیونکہ شمالی وزیرستان سے لے کر باجوڑ تک اور پھر جنوبی اضلاع میں جو آگ لگی ہوئی ہے اس پہ بات کرنی بہت ضروری تھی. لیکن اس سے پہلے آپ نے بڑی دیر کر دی یہاں آنے میں. کہاں تھے آپ؟ ویسے تو آپ کا بھی بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ ہمارے پیغام کو ود آؤٹ سینسر کرتے ہوئے پوری دنیا تک پہنچا سکتے ہیں اور اس کی پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. اس پر آپ لوگوں کے تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. میں تو خیبر پختونخوا ہاؤس میں ٹھہرا ہوا تھا اور وہاں سے نکل کر یہاں آ رہا تھا. کون سا خیبر پختونخوا ہاؤس؟ تو ایک ہی خیبر پختونخوا ہاؤس ہے جو اسلام آباد میں ہے. اچھا، پختونخوا کے لوگ نا عام طور پر اب کہتے ہیں کچھ سالوں سے کہ یہ پختونخوا ہاؤس تو نہیں ہے، یہ تو پی ٹی آئی ہاؤس ہے. وہ تو تھا کافی عرصے سے تھا کہ ایک قسم کی پی ٹی آئی کے لیے سیف ہاؤس تھا اسلام آباد میں، اور جب سے یہ ان لوگوں نے اسٹرائک کیا ہوا تھا اور پھر رینجرز اور پولیس نے وہاں پر اٹیک کیا تھا، تو اس کے بعد ایک کمیٹی پروونشل اسمبلی نے بنائی تھی جس میں میں بھی خود شامل تھا. یہ جو جب وزیر اعلیٰ صاحب وہاں پہ جا کے انہوں نے پناہ لی تھی اور اس کے بعد جو معاملہ ہوا تھا، آپ اس کی بات کر رہے ہیں؟ میں اسی کی بات کر رہا ہوں. اوکے. جب کمیٹی بنائی گئی تو کمیٹی کی تحقیقات کے لیے تاکہ وہاں کتنے نقصانات ہوئے ہیں اور کیا کچھ ہوا ہے، اس حوالے سے کمیٹی رپورٹ تیار کرے اور اسمبلی میں پیش کرے. تو کمیٹی نے تقریباً 7-8 میٹنگز کی تھی. پراپر میں خود ادھر آیا تھا خیبر پختونخوا اسلام آباد اور یہاں کا وزٹ کیا تھا کہ کیا نقصانات یہاں ہوئے ہیں. اور اس رات
مطلب کیا ماجرا تھا، کون اندر آئے تھے اور کس طرح آئے تھے. تو اس سب پر ہم نے ایک پراپر رپورٹ بھی بنائی تھی. لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ خیبر پختونخوا ہاؤس 2 بھی اسلام آباد میں موجود ہے. خیبر پختونخوا ہاؤس 1 تو ساری دنیا جانتی ہے، لیکن خیبر پختونخوا ہاؤس 2 بھی اسلام آباد میں موجود ہے، اور یہ بات ہم نے کمیٹی میں ڈسکس کی تھی. جب یہ کون قبائلی سا ہے؟ مجھے نہیں پتا. یہ قبائلی اضلاع جو ہے نا، جب خیبر پختونخوا کا حصہ نہیں تھی اور فیڈرل کے پاس تھی، تو یہاں ایک پاٹا ہاؤس بننے جا رہا تھا جو بعد میں کمپلیٹ ہو گئی. 2018 میں 25 ترمیم کے تحت قبائلی اضلاع جب پختونخوا کا حصہ پراپر بن گئی، تو وہ فاٹا ہاؤس اب خیبر پختونخوا ہاؤس 2 ہم نے اس کا نام رکھا تھا، اسی کمیٹی نے رکھا تھا. اور اس حوالے سے ہم نے صوبائی حکومت سے درخواست بھی کی تھی، اپنے سفارشات بھی دی تھی کمیٹی نے کہ آپ لوگ اس حوالے سے اقدامات اٹھائے تاکہ خیبر پختونخوا ہاؤس 2 یہ بھی پختونخوا کی جو ایم پی ایز ہے یا جو لا میکر ہے اس کے لیے خالی ہو جائے. صحیح. لیکن بدقسمتی سے جب اس کے لیے بیوروکریسی کی چند اشخاص کو یہاں بھیجا گیا اور اس کی معلومات لے لی گئی، تو وہ ہمارے انٹیلیجنس اداروں کے پاس ہے اس وقت. تو جب ہم نے کمیٹی میں اس حوالے سے سوالات اٹھائے کہ بھئی یہ تو پختونخوا کے عوام کی پراپرٹی ہے، اور جس طرح خیبر پختونخوا ہاؤس ہے، یہ جب پاٹا خیبر پختونخوا میں مرج ہوا تو پاٹا ہاؤس بھی خیبر پختونخوا ہاؤس کا حصہ قرار دیا جائے اور یہ ہماری ہی پراپرٹی ہے. تو اس حوالے سے ہم نے گورنمنٹ کو سفارشات دی. جب کمیٹی آئی تو انہوں نے رپورٹ دی کہ پچھلے ٹینور میں محمود خان صاحب نے اسی ہاؤس کو ان ایجنسی والوں کو حوالہ کیا ہے. اور محمود خان نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا. اچھا. اور اس کی پراپر کوئی ڈاکومنٹیشن موجود ہی نہیں کہ ہینڈ کسی اوور طرح کر دیا. ہینڈ اوور کر دیا ہے، لیکن پراپر ڈاکومنٹیشن سر سے موجود ہی نہیں ہے کہ کسی طرح ان لوگوں نے اس ہاؤس کو ان کے حوالے کیا ہے. تو اس حوالے سے ابھی تک پروونشل گورنمنٹ نے کسی قسم کی کوئی اقدامات نہیں اٹھائے ہیں، کیونکہ یہ جب بھی بولتے ہیں کہ ہم نے اس ریاست میں حقیقی جمہوریت کو بحال کرنا ہے اور اپنے عوام کو حقیقی آزادی دلانی ہے، جبکہ حکومت کے ہوتی ہوئی بھی یہ جب اس طرح کے واقعات سامنے آتے ہیں تو ان کے پر جل جاتے ہیں اور کوئی ایکشن نہیں لے سکتے. ان کا گھر تھا، انہوں نے کسی کو دے دیا گفٹ میں. آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ یہ ان کا ذاتی گھر نہیں تھا، یہ 4.5 کروڑ سے لے کر 5 کروڑ پختونوں کا گھر تھا. اس وقت یہ لوگ حکومت میں اور ان کو مینڈیٹ ملا ہے، اگلی دفعہ کسی اور کو یہ مینڈیٹ ملے گا، تو یہ کسی کا حق نہیں بن سکتا کہ وہ پختونخوا کے عوام کی پراپرٹی کو اپنی مرضی سے جو ہے نا کسی کے حوالہ کر دے. مرضی سے حوالہ تو نہیں کیا ہوگا، انہوں نے لیا ہوگا اور انہوں نے دے دیا ہوگا. دینے والوں کا جو آپ نے ذکر کیا ہے نا، تو پھر اس کے آگے تو سب کے پاس جلتے ہیں نا. یہ صرف تحریک انصاف کی تو بات نہیں ہے نا. ویسے نثار صاحب آپ بھی تو اب اسمبلی کا حصہ ہے نا. میں اسمبلی کا حصہ ہوں اور ہمیشہ ہمارے ایک اصولی موقف رہا ہے کہ اگر جو بات آپ لوگوں نے پبلک کے سامنے کرنی ہے، جو بات آپ لوگوں نے فلور آف دا ہاؤس کرنی ہے، تو پھر اس کو عملی طور پر ثابت بھی کرنا چاہیے. یہ لوگ فلور آف دا ہاؤس تو بہت بڑھ کے مارتے ہیں، لیکن جب رات کی تاریکیوں میں ان لوگوں سے جو ہے نا پھر صلاح مشورے بھی کرتے ہیں اور ڈائریکشن بھی لیتے ہیں. اور یہ بات تو سب پہ آیا ہے. پچھلے دنوں وزیر اعلیٰ صاحب خود اٹھ کے فلور آف دا ہاؤس کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ وزیر اعلیٰ محمود خان کا حساب کتاب نہ کرے اور وزیر اعلیٰ پرویز خٹک کا حساب کتاب نہ کرے. میرے ساتھ پچھلے 1.5 سال کی جو کارکردگی اس کے بارے میں مجھ سے سوالات پوچھے تو تعجب ہے کہ پرویز خٹک تو ہی پی ٹی آئی کا وزیر اعلیٰ تھا، پی ٹی آئی کی ایم پی ایس نے ان کو ووٹ دیا تھا، یا محمود خان جو تھا وہ تو ڈائریکٹلی نہیں آیا تھا، پی ٹی آئی کی ایم پی ایس نے ہی ان کو ووٹ دیا تھا اور وہ چیف منسٹر بنا تھا. ہم سے بھی بات کرتے ہوئے علی امین نے کہا کہ علی امین گنڈاپور صاحب نے کہا کہ بھائی میں تو اپنے ان 12-15 مہینوں کا جواب دہ ہوں، پہلے کیا ہوا مجھے اس سے کیا لینا دینا. یہ علی امین کی کوئی ذاتی حکومت نہیں ہے. جیسا کہ سب کو پتہ ہے کہ پختونخوا میں پچھلے 13 سال سے پاکستان تحریک انصاف کی ہی حکمرانی ہے. تو پچھلے 13 سال کا حساب بطور پارٹی ان لوگوں نے دینا ہے اس قوم کو. اگر ایک شخص کی بات کی جائے، کل تو علی امین گنڈاپور بھی نہیں رہے گا،
وہ تو بھی کسی کے پیرول پہ ہے اور اسی یہاں بیٹھایا گیا ہے، تو پھر کل یہ بھی کہے گا کہ بھائی میرے ساتھ حساب کتاب نہ کرے، جا کے پی ٹی آئی سے پوچھے۔ پیرول پہ ہے، بٹھایا گیا ہے، کیا مطلب ہوا؟ یہ ان کو ڈیرہ اسماعیل خان کے عوام نے ووٹ دیا ہے نثار صاحب۔ بے شک، لیکن جیسا کہ ان لوگوں کے سابقہ پروونشل انفارمیشن منسٹر ہے، بقول ان کی کہ ہمارے 35 ممبران جو ہے نا وہ اسٹامپ پیپر پہ لکھ کے ہی ایم پی ایس بنے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ مقتدر قوتوں کے ساتھ ایگریمنٹ کر کے ہی آئے ہیں، اور ان میں وزیر اعلیٰ بھی شامل ہیں۔ آپ تو یہ الزام لگا رہے ہیں۔ یہ تو ان سے پوچھ لینا چاہیے کہ ان کی اپنی ہی پارٹی کی سابقہ ایک جو کہ ذمہ وار بندہ ہے اور پروونشل ترجمان رہا ہے، انفارمیشن منسٹر رہا ہے، ان سے پوچھ لینا چاہیے کہ بھئی آپ لوگوں نے اتنا بڑا الزام ہم پر لگایا ہے، بتاؤ کہ کون سی 35 افراد ہیں۔ آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ میں یہ جو شانگلہ سے تعلق رکھتا ہے شوکت شوکت کی آپ یوسفزئی بات کر کی رہے ہیں؟ بات کر رہا ہوں میں۔ انہوں نے کہا کہ 35 لوگوں نے، یہ تو ریکارڈ کا حصہ ہے، اچھا، اور وزیر اعلیٰ صاحب ان میں شامل ہیں۔ یہ تو ان سے پوچھ لینا چاہیے کہ آپ کے 35 افراد میں سے کون کون شامل ہے۔ ویسے آپ بھی ایک سیاستدان ہیں، آپ ٹھیک ہے، الیکشن لڑ کے آئے ہیں، کتنا مجبور ہوتا ہے ایک سیاستدان؟ ایک سیاسی کارکن کبھی بھی مجبور نہیں ہوتا، اگر وہ نظریاتی سیاست کرتا ہو، اصولی سیاست کرتا ہو، جمہوریت پہ بلیف رکھتا ہو، وہ کبھی بھی مجبور نہیں ہوتا۔ ہاں، سیاست میں وہ لوگ جو ایک خاص قسم کے یوں سمجھے کہ جو جاگیردار طبقہ ہے یا جو سیاسی ٹھیکیدار لوگ ہیں، جو سیاست کو ٹیکہ سمجھ کر اس پر اپنے بزنس کو گروتھ دیتے ہیں، اپنے بزنس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، جو ایلیٹ کلب ہے، اس کی مجبوریاں ہوں گی۔ سیاسی کارکنوں کی کوئی مجبوریاں نہیں ہوتی۔ یہ این پی میں ایلیٹ کلاس ہے، این پی میں ایلیٹ کلاس نہیں ہے، سیاسی ٹھیکیدار ہیں۔ این پی میں ایلیٹ کلاس ہے ہی نہیں۔ این پی تو پچھلے 100 سال سے پختون وطن میں، پختون افغان وطن میں سیاست کرتی چلی آ رہی ہے اور پختونخوا وطن میں سیاسی شعور پلانے کی کوشش کر رہی ہے، پختونخوا وطن کی حقوق کی بات کر رہی ہے اور اس کے لیے قربانیاں دے رہی ہے۔ یہ پوری دنیا کو آیا ہے کہ پچھلے 2008 میں جب عوامی نیشنل پارٹی کو حکومت ملی، عوام نے مینڈیٹ دیا، تو اس سے لے کر 2013-2014 تک ہمارے 1300 کارکنان اور قیادت کو جو ہے نا نشانہ بنایا گیا، اسی بنیاد پر نشانہ بنایا گیا، اسی بنیاد پر شہید کر دیا گیا کہ وہ اپنی اصولی سیاست پر کمپرومائز نہیں کرتے تھے، وہ اپنے بنیادی منشور پر کمپرومائز نہیں کرتے تھے، وہ یہ اپنے آپ کا نظریات خیال پہ۔ ہے نا، یہ ایک پرسیپشن ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس پرسیپشن کے ساتھ میں بھی کھڑی ہوں ذاتی طور پر، جی یہ بھی ہو سکتا ہے، جی لیکن اس وقت میں ایز اے جرنلسٹ چونکہ بات کر رہی ہوں تو یہ آپ کا پرسیپشن ہے، اس ایک طرف کا پرسیپشن ہے کہ جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اصولی سیاست کی وجہ سے اے این پی نے اتنی قربانیاں دیں، لیکن جب اس کے بعد الیکشن ہوتا ہے تو عوام یہ کہہ کر آپ کو ووٹ نہیں دیتی کہ آپ نے ان کو مروا دیا دہشت گردوں کے ہاتھوں، آپ نے آپریشن کروایا، آپ کی وجہ سے خیبر پختونخوا بدامنی کا شکار ہوا۔ یہ دوسرا پرسیپشن ہے، تو پھر اصولی سیاست کہاں چلی دوسرے گئی؟ پرسپشن کے حوالے سے میں اتنا بتانا چاہتا ہوں، تو بار بار ہماری جو قیادت ہے انہیں مختلف ٹاک شوز میں، میڈیا ٹاک میں، پریس کانفرنسز میں، جلسوں میں یہ بات کر کی ہے اور بڑی تفصیل سے کر دی ہے، خاص کر میاں افتخار حسین صاحب نے۔ جب این پی اقتدار میں آئی تو اس وقت حالات پورے صوبے کے آؤٹ آف کنٹرول تھے اور طالبان اس صوبے پر، خاص کر ملاکنڈ ڈویژن پر اور قبائلی اضلاع پر ایک قسم کی قبضہ کر رکھے تھے۔ بدامنی تو ہمیں وراثت میں ملی تھی، یہ بدامنی تو 2008 میں شروع نہیں ہوئی تھی، یہ جو ڈرونز اٹیک ہو رہے تھے اور یہ جو مسلسل دھماکے ہو رہے تھے تو 2004-05 سے یہ سلسلہ شروع ہو چکا تھا، لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اپنے جنمن بات کو جو ہے نا بھی ثابت نہیں کرتے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے بیانی کے خلاف پوری ریاستی مشینری کھڑی تھی، نہ کہ کسی پارٹی کو لانچ کر کے ہماری بیانی کو جو ہے نا توڑ مڑوڑ کر پیش کیا جاتا ہے۔ اگر ہماری وجہ سے پختونخوا پر بدامنی آئی تھی تو پھر ان جو پرائیویٹ ملیشیا ہے، جو مسلح تنظیمیں ہیں، وہ ہمیں کیوں ٹارگٹ کر رہے تھے، وہ ہمیں کیوں مروا رہے تھے؟ 2013 کے الیکشن آپ کو یاد ہوگا
کہ 2013 کے الیکشن میں لوگ جلد سے جلوس منعقد کر رہے تھے پیسفلی ہر جگہ پر. صرف عوامی نیشنل پارٹی تھی جس کو جہاں بھی ہمارا جلسہ ہوتا تھا تو ہم وہاں سے لاشیں اٹھا رہے تھے. اور میرے ساتھ باجوڑ میں بھی الیکشن سے 2 دن پہلے 2013 میں ہم پر بم دھماکہ کیا گیا اور میرے پاس 2 پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے نوجوان شہید ہو گئے. تو اس وقت ہمیں بارود کے ذریعے، بم کے ذریعے، دھمکیوں کے ذریعے پبلک سے بھی دور رکھا جا رہا تھا اور اسمبلیوں سے بھی بم اور بارود کے ذریعے باہر رکھا گیا. اور ہمارا گناہ صرف یہ تھا کہ ہم نے 18ویں ترمیم یعنی صوبائی خود مختاری پروونشل اٹانمی کے لیے ایک طویل جدوجہد کی تھی. اور جب ہمارے 2008 میں کولیشن گورنمنٹ آئی تھی تو اسی کولیشن گورنمنٹ کے برکت سے جو ہے نا ہم نے صوبائی خود مختاری حاصل کر لی تھی. تو پھر اسی 18ویں ترمیم پر عمل درآمد کرنا تھا. اگر ہمیں 2013 میں دوبارہ موقع مل جاتا تو یہی گناہ جو ہے ہمارے لیے عذاب بن گئی اور ہمیں اسمبلی سے باہر رکھا گیا. ایگزیکٹلی یہ آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے. جی وہی پرسیپشنز کی بات ہو رہی ہے، آگے لے کے جاتے ہیں. ایک پرسیپشن یہی ہے کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ 18ویں ترمیم اور یہ سارا معاملہ، یہ میں مانتی ہوں، یہ آپ مانتے ہیں، یہ بہت سارے لوگ مانتے ہیں جو اس پرسیپشن کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن پھر میں آؤں گی دوسرے پرسیپشن کی طرف. عوام یہ نہیں مان رہی، عوام آپ کا بیانیہ نہیں خرید رہی. میں نے 2013 الیکشن کی بھی بات کی اور میں 2017-18 میں جو الیکشن ہوئی تھی اس کی بھی بات کروں گا کہ ایک ہی چیز ہے اسی ریاست میں، ایک ہوتی ہے ڈیموکریٹک فورسز اور دوسری طرف ہوتی ہے مقتدر قوتی یعنی اسٹیبلشمنٹ. اور ہر الیکشن کو ہے نا یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس میں پولیٹیکل انجینئرنگ کر کے اپنی مرضی سے لوگوں کو اسمبلی میں بیٹھایا جائے. ٹھیک اسی طرح 2018 میں بھی ہماری یہی پوزیشن تھی، بڑی اسٹرانگ پوزیشن تھی. آپ نے ہمارے جلسے بھی دیکھے ہوں گے اور آپ نے جو تجزیہ کار ہے اس کے تجزیے بھی آپ لوگوں نے سنے ہوں گے کہ ANP خیبر پختونخوا میں بہت باری سیٹیں لے لیں گے. لیکن 2018 کے الیکشن کی رات کو کیا ہوا کہ RTS سسٹم کو بٹھا کر ان لوگوں کو لایا گیا اور صوبے پر مسلط کی گئی. اور یہ ایک پروجیکٹ تھا فیض حمید کا اور جنرل باجوہ کا جو جنرل پاشا نے شروع کر رکھا تھا. اور اس قسم کے پروجیکٹس اس سے پہلے بھی اس ملک میں یہ تجربات ہو چکے ہیں. لیکن پروجیکٹ کو میرے ایک سوال جی میں آخری آپ کو جواب دینا چاہتا ہوں. آپ نے بات کی کہ آپ لوگوں کے بیانیہ قوم کو کیوں قابل قبول نہیں. جی ہم اپنا بیانیہ قوم کو پہنچانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں اور ہم ایک ایسی ریاست میں نیشنلسٹ پالیٹکس کر رہے ہیں جس کو نیشنلسٹ پالیٹکس جو ہے نا سوٹ بھی نہیں کرتا اسی ریاستی کے جو حقیقی مالکان ہیں اور کبھی بھی وہ اس نیشنلسٹ پالیٹکس کو قبول بھی نہیں کرتے. اور اس کی بنیادی وجہ ہے کہ ہم چیزوں کو ڈیسنٹرلائز کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ تمام اقوام کو، چاہے سندھی ہو، بلوچ ہو، پختون ہو، سرائکی ہو، بلوچی ہو، ان کو اپنے حقوق ملے، ان کو اپنے وسائل پر اختیار ملے اور وہ بھی پنجاب کی طرح ترقی کریں. یہاں جو ایک خاص کلب بنا ہے یا یوں سمجھے کہ جو پنجاب کے اشرافیہ ہے وہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ نیشنلسٹ پالیٹکس پختونخوا میں سروائیول کرے یا بلوچستان میں سروائیول کرے. اس کی زندہ مثال میں آپ کو دیتا ہوں. ہمیشہ ہمارے خلاف پورے منظم انداز میں بڑے انجینئرڈ طریقے سے جو ہے ایک پروپیگنڈا چلاتے ہیں کیونکہ نیشنل میڈیا بھی ان کے پاس ہے، الیکٹرانک اور ڈیجیٹل میڈیا بھی ان کے پاس ہے، ان کے پاس وسائل ہے. ہمارے پاس تو اتنے وسائل نہیں. ہم تو ایک قومی تحریک چلا رہے ہیں اور اپنے آپ کی مدد چلا رہے ہیں. ایک الزام لگا تھا کہ اسفندیار ولی خان نے دبئی میں اور ملیشیا میں پلازے خریدے تھے اور پچھلے 2 سال میں یہ بات جب اسفندیار ولی خان نے شوکت یوسفزئی کو عدالت میں چیلنج کیا کہ آپ ثابت کریں کہ میں نے کہا پلازے خریدے ہیں، تو وہ عدالت میں ثابت نہ کر سکے. اور 2 دن پہلے وہ فیصلہ آیا کہ اسفندیار ولی خان کی کوئی بھی جائیداد نہ دبئی میں ہے اور نہ ملیشیا میں. اس قسم کے پروپیگنڈے ہمارے خلاف ہوتے رہے ہیں اور یہ ہمارے لیے کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ نے کہا 13 کا الیکشن ریگ تھا، آپ نے کہا 2018 کا الیکشن بھی ٹھیک نہیں تھا، RTS بٹھایا گیا، جو بھی معاملات تھے. لیکن میں تو عوام کے پاس جاتی ہوں نا سر.
میں تو گلی گلی جاتی ہوں، لوگوں سے بات کرتی ہوں، مائک لے کے گھومتی ہوں، جی ایک ایک بندے سے بات کرتی ہوں، چاہے وہ پشاور کی گلی ہو یا وزیرستان تک، کہیں بھی آپ چلے جائیں جہاں تک ہماری پہنچ ہے. جی عوام بھی عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. 2018 میں بھی ہم نے دیکھا، اب 2024 میں بھی ہم نے دیکھا. تو عوام کی، میں تو عوام کی رائے میں آر ٹی ایس کو چھوڑ دیں، ان ساری چیزوں کو چھوڑ دیں، لیکن میں تو آپ کو دو بدو بات بتا رہی ہوں نا. جی عوام تو تحریک انصاف کے ساتھ، یہ تحریک انصاف کو بھی چھوڑ دیں، عمران خان کے ساتھ ہے. اس کو تو آپ نہیں نگلیکٹ کر سکتے. نہیں، اس کو ہم تو نیگلیکٹ نہیں کر سکتے، اور یہ ایک حقیقت ہے، لیکن اتنا بھی نہیں ہے. یہ آپ لوگوں کا بھی ایک مس پرسپشن ہے کہ ان کے پاس کھڑے ہیں. جب ان کے لیے 2-3 دفعہ اسٹرائک ہو گئی، لوگ اسلام آباد آئے یا پختونخوا میں کچھ جلسے جلوس ہوئے، کتنے لوگ وہاں نکلے؟ پنجاب میں کتنے لوگ نکلے؟ خیر کارکن اور بیلٹ کی بات اور ہوتی ہے نا. کارکن اور بلٹ کی بات میں دونوں آپ کو ووٹر اور کارکن میں تو فرق ہے نا. میں آپ کو یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ 2024 جنرل الیکشن میں جو کچھ ہوا، اور یہ لوگ چیخ رہے ہیں، بلکہ تمام پارٹیاں یہ کہہ رہی ہے کہ 2024 کے الیکشن جو ہے نا اس میں دھاندلی ہوئی ہے. چاہے بڑی جماعتیں ہو چاہے چھوٹی جماعتیں ہو، خود تحریک انصاف بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہو گئی ہے. اسی طرح 2018 میں بھی جو ہے نا آر ٹی ایس سسٹم بٹھا کر ہارے ہوئے کو جتایا گیا، اور جو جیتے رہے تھے اس کو ہرایا گیا، اور اسی طرح 2013 میں بھی ہو چکا تھا. اصل سوال یہ ہونا چاہیے کہ کیا جمہوری قوتیں اس بات پر متفق ہے کہ وہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے بجائے، ایک دوسرے کو گرانے کے بجائے، وہ اس ملک میں حقیقی جمہوریت کی بحالی کے لیے یا آئین کی بالادستی کے لیے کسی ایک ایجنڈے پر، جو 2006-07 میں جو ایک ایجنڈا آیا تھا، اس طرح متفق ہو سکتے ہیں؟ جو ایک معاہدہ ہوا تھا میثاق جمہوریت، اسی طرح کسی ایجنڈے پر متفق ہو سکتے ہیں؟ یہی سوال ہونا چاہیے. باقی تو لیکن سر میں تو عوام کی بات کر رہی ہوں نا نثار صاحب. عوام، میں جب عوام سے بات کرتی ہوں نا، جمہوریت نام ہی عوام کا ہے، تو میں تو عوام کی بات کر رہی ہوں نا. باقی ساری گیمز کو چھوڑ دیں. ہم یہی چاہتے ہیں کہ یہ فیصلہ جمہور پہ چھوڑنا چاہیے. نہیں، تو میں تو جمہور کی ہی بات کر رہی ہوں نا. جمہور کے رائے کو، جمہور کے رائے کو ہمیشہ پختونخوا میں سر میری ہر بات جگہ، سن لیں، سر میری بات سن لیں، اکراس دا کنٹری جمہور کے رائے کو ہمیشہ اس ملک کی مقتدر قوتیں ریجیکٹ کرتے ہیں. آپ کو یہ لگتا ہے کہ 24 کو تحریک انصاف کو پختونخوا میں ووٹ نہیں ملا؟ بے شک ملا ہوگا، بے شک ملا ہوگا، لیکن ان کی اپنی پارٹی کے جو سابقہ ترجمان ہیں وہ کیا فرما رہے ہیں؟ ان کی تو وضاحت دے دے. جو پارٹی کا سابق ترجمان ہے، وزیر رہ چکے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے 35 ممبران جو ہے نا وہ اسٹامپ پیپر لکھ کر دے چکے ہیں کہ آپ جب بھی اشارہ کریں گے ہم اسی طرف موڑیں گے، لیکن ہمیں ہمارے راستے نہ روکے. تو یہ تو ہم نہیں کہہ رہے، ان کی اپنی ہی پارٹی کی جو ہے نا وزیر کہہ رہا ہے. ان کی صفائی دے دے، قوم کو بتا دے. اور کوئی ایک جماعت مجھے بتا اس پورے ملک میں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ الیکشن میں دھاندلی نہیں ہوئی ہے، ماں سوائے جو فیڈرل میں اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ پختونخوا میں بھی دھاندلی ہوئی ہے؟ بائی الیکشن ہوا، میں بائی الیکشن میں الیکشن جیت کر آیا ہوں. اس سے بڑا مثال کوئی اور میرے پاس نہیں ہے. بائی الیکشن پر میں نے سوال بھی کرنا ہے، لیکن اس کے اوپر میں بعد میں آؤں گی. یا کرتی چلوں کہ آپ کو جنرل الیکشن میں سیٹ نہیں ملی اور بائی الیکشن میں پھر مل گئی. ANP کے بھی تو تھوڑی ساتھ سیاست کو ہم ڈسکس کر لینا کہ وہ کہاں کھڑی ہے اس وقت اندرونی طور پر. کیوں آپ کو اس وقت، آپ نے کیا اپلائی نہیں کیا تھا ٹکٹ کے لیے؟ نہیں، میں نے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا تھا، لیکن ہماری پارٹی کے کچھ اصول ہے، اس کے لیے باقاعدہ جو ہے نا ایک کمیٹی تشکیل دی جاتی ہے. ٹکٹ کا فیصلہ وہ کمیٹی کرتا ہے. اور کسی کو اپنی ٹکٹ پر اعتراض ہے کہ مجھے ٹکٹ کیوں نہیں ملا، تو اس کے لیے اپیلیٹ بورڈ بنایا جاتا ہے. اس اپیلیٹ بورڈ میں اپنے اپیل کرنی ہے، جا کے وہاں پر آپ نے اپنے بات رکھنی ہے. اگر آپ نے اپیل کمیٹی کو مطمئن کیا تو آپ کے ٹکٹ پر ریویو لیا جا سکتا ہے. میں نے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا تھا، لیکن بورڈ نے مجھے ٹکٹ جاری نہیں کیا. مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا. بعد میں جب موقع ملا اور میں نے دوبارہ ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا تھا بائی الیکشن میں، تو مجھے ٹکٹ دیا گیا اور میں الیکشن لڑ کر شاید میری جیت اطلاع کر آیا. غلط ہو، لیکن کیا اس وقت آپ PTM
کا ٹھپا آپ کے اوپر لگا ہوا تھا اس لیے؟ نہیں، آپ کی اطلاع ٹوٹلی غلط ہے. ایسے نہیں ہے کہ کوئی بندہ پی ٹی ایم میں ایکٹیویٹی کر کے عوامی نیشنل پارٹی میں موجود تھا تو اس کو سائڈ لائن بھی کیا جا رہا تھا. ایسی کوئی بات نہیں تھی. آپ پی ٹی ایم کے تھے؟ دیکھیے، پی ٹی ایم سٹارٹ میں جو نقیب مسعود کا واقعہ ہوا، پورے ملک میں جو ہے نا بڑا غم و غصہ پایا جا رہا تھا اور سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ چل رہی تھی. اور اسی رات، جس رات کو نقیب مسعود کا واقعہ ہوا تھا، عوامی نیشنل پارٹی کی جو ذیلی تنظیمیں ہیں، میں اس کا حصہ تھا، پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا. ہمارے پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن اور نیشنل یوتھ آرگنائزیشن، جس کے پروونشل پریزیڈنٹ تھے، چاہے سندھ کے تھے، بلوچستان کے تھے، پختونخوا کے تھے، پنجاب کے تھے، اسلام آباد میں تھے، انہوں نے اعلان کیا کہ ہم نے کل پریس کلب کے سامنے مظاہرہ کرنا ہے جس میں پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن اور نیشنل یوتھ آرگنائزیشن نے شرکت کرنی ہے. تو اس انیشیٹو کو ہم نے لیا تھا اسی وقت. بعد میں وزیرستان کے جو لوگ تھے وہ وہاں سے آئے. ایم ٹی ایم تھا، مسعود تحفظ موومنٹ، اور اس کا ہم نے استقبال بھی کیا. ان کے ساتھ مل کر ہم اسلام آباد آئے، اسلام آباد میں بیٹھ گئے. ہماری پارٹی قیادت بھی ہمارے ساتھ موجود تھی، اس میں پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے نوجوان بھی شریک تھے، نیشنل یوتھ آرگنائزیشن کے نوجوان بھی شامل تھے. اور اسی وقت جو ہے نا ایم ٹی ایم سے پھر پی ٹی ایم بنا، پختون تحفظ موومنٹ بنا. اور یہ ایک احتجاجی تحریک تھی جو آج بھی جاری ہے. اسی احتجاجی تحریک میں جس نے ایکٹیو رول ادا کرنا تھا وہ ایکٹیو رول ادا کر رہے ہیں، اور جس کے پاس دوسری پارٹیوں کی ممبرشپ تھی. ظاہری بات ہے، میں اگر کسی پارٹی کا ممبر ہوں، کسی پارٹی کا جو ہے نا عہدیدار ہوں، تو اس کا اپنے کانسٹیٹیوشن ہے، اس کا اپنا ایک آئین ہے، اور اس آئین کے تحت اپنے اس کی پالیسی کے ساتھ کام کرنا ہے. میں اس لیے یہ سوال پوچھ رہی تھی کہ آپ نے ایک بیان دیا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے فیس سیونگ کے لیے اسمبلیاں بنائی ہوئی ہیں، اسمبلیوں کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. اور بالکل ایگزیکٹلی یہی جو کہیں بیان ہے یا خیال ہے یا ایمان کی حد تک خیال ہے، وہ پی ٹی ایم کا بھی ہے، منظور کا بھی ہے ان سارے چیز کے اوپر. تو میں اس لیے پوچھ رہی تھی کہ آپ کا ابھی بھی یہی خیال ہے کہ اسمبلیاں جو ہیں وہ فیس سیونگ کے لیے بنائی گئی ہیں؟ ان اسمبلیوں کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے اور ان کے پاس جو مینڈیٹ ہے، جو اختیارات ہے، اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے موجودہ اسمبلیوں میں جو لوگ بھی موجود ہیں انہوں نے کردار ادا کرنا ہے. حقیقت تو یہی ہے. لیکن جیسے کہ آپ کو میں نے بتایا انٹرویو کے پہلے حصے میں کہ ایک سیاسی کارکن جو ہے نا وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا. وہ جدوجہد پہ بلیو رکھتا ہے، وہ اسٹرگل کرتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ چونکہ میں ڈیموکریسی پہ یقین رکھتا ہوں اور ایک ڈیموکریٹک پارٹی کا حصہ ہوں، تو بے شک یہ جمہوریت انتہائی کمزور ہوگی، لیکن ہمیں اسے اسٹرینتھن کرنے کے لیے کردار ادا کرنا ہے. یہ نہیں کہ صرف عوامی نیشنل پارٹی کردار ادا کرے گی، بلکہ تمام سیاسی جماعتیں، تمام سیاسی کارکن جو جنمن پولیٹیکل ورکر ہے، انہوں نے کردار ادا کرنا ہے تاکہ اس ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی ہو. پختونخوا اسمبلی اس وقت اپنا آئینی کردار ادا کر رہی ہے؟ کوشش تو کر رہی ہے. پختونخوا اسمبلی جو ہے نا وہاں پر جو بھی مسائل ہم اٹھاتے ہیں یا جو بھی قانون سازی کرتے ہیں اس پر عمل درآمد یہ پروونشل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. یہ سوال پروونشل گورنمنٹ کے اوپر آتا ہے کہ وہ کیا پروونشل گورنمنٹ صوبائی حکومت کی بات نہیں کر رہی، میں صوبائی اسمبلی کی بات کر رہی ہوں. وہ اپنا آئینی کردار ادا کر رہی ہے. پختونخوا اسمبلی تقریباً کسی حد تک اپنی کوشش کرتی ہے. کوشش کرتی ہے. اچھا، اس کا مطلب ہے آپ کی اس کوشش میں پاکستان تحریک انصاف کا بھی ایک بڑا حصہ شامل ہے، کیونکہ اکثریت تو ان کی ہے. جی بالکل. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بھی اس پارلیمانی نظام کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں. لیکن دوسری طرف جب الیکشن کا معاملہ آتا ہے آپ ان کے اوپر کوسچن مارک لگا لیتے ہیں، حالانکہ اس وقت سب سے بڑے انقلابی جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں. کیا آپ نہیں مانتے یہ بات؟ انقلابی؟ ہاں. اچھا، خان صاحب کی یہ جو جدوجہد ہو رہی ہے وہ انقلابی تو ہے. کون سا انقلاب؟ اس ملک میں پارلیمانی نظام کی بحالی کا انقلاب، اس ملک میں جمہوریت لانے کا، جو جمہوریت ٹوٹی پھوٹی. یہ خیال 2019 میں ان لوگوں کو کیوں نہیں آیا؟
یہ خیال 2020 میں ان لوگوں کو کیوں نہیں آیا؟ یہ خیال 2021 میں ان لوگوں کو کیوں نہیں آیا؟ جب ان کو جو ٹاسک دیا گیا تھا اور عدم اعتماد کے ذریعے اس کو اسمبلی سے ہٹایا گیا تو بعد میں یہ خیال آیا. ہم تو ہر جماعت سے یہی توقع رکھتے ہیں کہ بھائی آپ لوگوں نے کبھی بھی جمہوری اصولوں پر کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. اس سے پہلے بھی کئی جماعتیں جو ہے نا اسی اسٹیبلشمنٹ کے گود میں بنے ہیں، دیگر جماعتیں بھی اسی اسٹیبلشمنٹ کے گود میں بنے ہیں، لیکن بعد میں آہستہ آہستہ سیکھ گئے. آہستہ آہستہ جب ان کو اس کے راستوں میں روڑے اٹکائے گئی، ان پر ظلم کیا گیا، ان پر جبر کیا گیا تو وہ سیکھتے چلے گئے. اور عوامی نیشنل پارٹی ابھی جو ریزسٹنس ہے تحریک انصاف کی ہو سکتا ہے وہ بھی سیکھ گئے ہوں. آہستہ آہستہ عمران سیکھتے خان صاحب جائیں گے. جیل میں ہیں، بڑی مضبوطی کے ساتھ وہ جیل کاٹ رہے ہیں، مانیں گے تو صحیح نا؟ جیل تو اس سے پہلے بھی بہت سارے لوگوں نے کاٹے ہیں. نہیں خیر خان صاحب پہ ایک سوالیہ نشان آپ لوگوں نے لگا دیا تھا نا کہ وہ نہیں کاٹ سکے گا. ہم نے تو نہیں لگایا تھا. جس جماعت نے لگایا تھا کہ وہ جیل نہیں کاٹ سکتا ان سے پوچھ لینا چاہیے. ہماری تو تاریخ یہی رہی ہے کہ بادشاہ خان سے لے کر ولی خان تک، ولی خان سے لے کر اسفندیار خان تک ہمارے قیادین جو ہے نا وہ مسلسل جیل بھی کاٹ چکے ہیں. ان کی جائیدادیں جو ہے نا وہ ضبط ہو چکے ہیں، اس کی جائیدادیں نیلام ہو چکے ہیں. لیکن ہم خان صاحب کی اگر بات کریں تو نثار آپ یہ بات نہیں مانیں گے کہ اس ملک میں تقریباً ہر اس شخص نے جیل کاٹی ہے جو سیاست کرتا ہے، ہر اس لیڈر نے جیل کاٹی ہے جو سیاست کرتے ہیں. جب اس سے پہلے ان کی حکومت تھی تو بھی بہت سارے نہیں، جب ان لوگوں کی حکومت تھی تو بھی بہت سارے تھی نا وہ. اچھا وہ ایک یہ بات بھی کرتے ہیں کہ ہماری پہلی بار تھی اس لیے ہمیں سمجھ نہیں آئی، اب کی بار جب ہم آئیں گے تو پورے جمہوری ہو کے آئیں گے. خدا کرے. ہم تو یہی توقع ہر کسی سے یہی رکھتے ہیں کہ بابا جس کسی بھی جماعت نے سیاست کرنی ہے تو جمہوری اصولوں پر کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے اور پارلیمان کی مضبوطی کے لیے کردار ادا کرنی چاہیے. اور یہ جو ہم آئین کی بالادستی کے لیے جو بات کرتے ہیں اس آئین کی بالادستی پر عمل درآمد کرنا چاہیے. ابھی آپ کو لگتا ہے کہ شاید تحریک انصاف اس نہج پر چلی گئی ہے یا اس آپ کہیں کہ راستے پر قدم رکھ چکی ہے کہ وہ جمہوریت کی بالادستی کے لیے کچھ کرے گی اب اتنے بڑے دھچکے کے بعد؟ پختونخوا میں بیٹھ کے آپ کیا سوچتے ہیں؟ اگر ان لوگوں کو یہ احساس ہو چکا ہو تو یہ جو جدوجہد کر رہی ہے خدا کرے کہ حقیقی معنوں میں جمہوریت کی بالادستی کے لیے اور آئین کی بالادستی کے لیے ہو. میں کمپیریزن کروانا چاہتی ہوں. آپ ایک ان کی تحریک ہے، ٹھیک ہے، وہ خان صاحب کو باہر لانے کے لیے ہے یا جمہوریت کی بحالی کے لیے ہے جو وہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. دوسری طرف ان کے پاس ایک بالکل ٹھوس شکل میں خیبر پختونخوا کی حکومت ہے. اب ان دونوں کو مجھے ایک ظاہر پولیٹیشین کی حیثیت سے کمپیریزن کر کے بتا سکتے ہیں کہ آیا وہ جو کہہ رہے ہیں وہ یہاں پہ آپ کو ریفلیکشن نظر آ رہی ہے پختونخوا میں؟ وہ ریفلیکشن تو کسی کو بھی نظر نہیں آ رہا. ہم تو دیکھیے ایک طرف ان لوگوں کی حکومت ہے خیبر پختونخوا میں، دوسری طرف وہ تحریک چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس کی پارٹی کی دیگر ممبران دیگر صوبوں سے بھی منتخب ہو چکے ہیں. نہ تو اپنی قیادت کے رہائی کے لیے یہ لوگ سنجیدہ ہے کہ تحریک چلائے اور نہ ادھر کوئی پرفارمنس دے رہے ہیں. جو بیڈ گورننس کی صورتحال ہے خیبر پختونخوا میں سب کے سامنے ہے. یہ بیچ میں یہ لوگ جو ایم این اے اور ایم پی ایس بنے ہیں اور جس بیانی پہ بنے تھے کہ ہم نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست کرنی ہے اور ہم نے خان صاحب کو رہا کرنا ہے، وہ اپنے کارکنوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. نہ تو اپنے قیادت کے لیے اپنے لیڈر کے لیے سنجیدہ ہے کہ وہ اسی طرح تحریک چلائے جس طرح چلانی چاہیے پیسفل طریقے سے، کیونکہ تحریک مختلف طریقوں سے چلائی جا سکتی ہے. نہ تو وہ تحریک چلا سکتے اور نہ وہ خیبر پختونخوا میں کچھ پرفارمنس دے رہے ہیں. پچھلے 1.5 سال میں ان لوگوں کی کارکردگی سب کے سامنے ہے کہ خیبر پختونخوا میں کوئی ایک بھی نیا میگا پروجیکٹ شروع نہیں ہوا اور کرپشن کی بھرمار ہے. نئے اسکینڈل سامنے آ رہے ہیں. وہ پچھلے دنوں آپ لوگوں کے سامنے تھا جو 40 ارب روپے کا اسکینڈل سامنے آیا تھا کوہستان میں. اس کے بعد گندم کا اسکینڈل آیا. اس میں تو وہ کہتے ہیں کہ سیاستدان انوالو نہیں تھے. وہ تو بعد میں پتہ چلے گا، نیب انویسٹیگیشن کر رہی ہے. گندم کا اسکینڈل سامنے آیا، پھر وہ مسجد سولرائزیشن جو ہوئی تھی
اس کا اسکینڈل سامنے آیا تھا. ان کی تحقیقات ہونی چاہیے. یہ نیب جو ادارہ ہے یا اینٹی کرپشن کے جو محکمے ہیں وہ سوئے ہوئے ہیں. اس سے پہلے جو بھی دو تین بڑے اسکینڈلز تھے خیبر پختونخوا میں انہی لوگوں کے ٹینور میں جو سامنے آئے تھے، مالم جبا کے جو اسکینڈل ہے یا BRT کا جو اسکینڈل تھا یا بلنٹری سونامی کا جو اسکینڈل تھا، اس پر کارروائی روک دی گئی ہے. تو اس اسکینڈل کے اگر اس پر آزادانہ کارروائی کیوں روک دی گئی ہے، کچھ اندازہ ہے آپ کو؟ دیکھیے پرویز خٹک اس وقت وزیر اعلیٰ تھے، آج کہاں ہے اور کس حکومت کا حصہ ہے. تو ظاہری بات ہے کہ نیب جو ہے نا وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے ہمیشہ استعمال کیا گیا ہے. تو آپ نے خود ہی اگر وہ بات کر لی. نیب اگر مخلص ہوتی اور نیب جو ہے نا حقیقی معنوں میں کرپشن کی جو چارجز ان لوگوں پر لگے ہوئے ہیں یا جو اسکینڈل سامنے آئے تھے اس کی انویسٹیگیشن کرتی تو آج میرے خیال میں کوئی ایک بھی اسکینڈل سامنے نہیں آتا اگر نیب حقیقی معنوں میں کسی پچھلے اسکینڈلس پر کارروائی کر چکے ہوتے. کیا پتہ کہ جو اسکینڈل ہیں چاہے وہ جس سیاستدان کے بھی خلاف ہوں، چاہے وہ نواز شریف صاحب کے خلاف ہے، چاہے زرداری صاحب کے خلاف ہے، XYZ کسی کے بھی خلاف تھے، یا اب عمران خان صاحب کے خلاف ہے، یا پھر پہلے جیسے پرویز خٹک صاحب کا تھا، یہ سارا کچھ تھا. ہو سکتا ہے کہ وہ اسکینڈل ویسے ہوں ہی نہیں، صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو، جو آپ نے خود لفظ استعمال کیا. پاکستان ہے نا، پاکستان ہے، لیکن جو اسکینڈل سامنے آ جائے تحقیقات تو کر لینی چاہیے. جی دیگر اینٹی کرپشن محکموں نے بھی تحقیقات کر لینی چاہیے کہ آیا یہ کرپشن ہوئی ہے کہ بھی نہیں. اب یہ جو AG ڈپارٹمنٹ ہے خیبر پختونخوا کے اکاؤنٹ جرنل، یہ جو اس سال کا رپورٹ انہوں نے شائع کیا ہوا ہے، انہی لوگوں کی رپورٹ کے مطابق خیبر پختونخوا میں 157 ارب روپے کے جو ہے نا ہیرا پیری ہو چکی ہے. 157 ارب روپے ایک ہی سال میں ہیرا پیری ہو چکی ہے. تو یہ تو ایک محکمہ ہے فیڈرل کا، اسی پر تو جو ہے نا ایکشن لینا چاہیے کہ بھائی 157 ارب روپے کوئی معمولی رقم تو نہیں، کس طرح اس میں ہیرا پیری ہو چکی ہے. تو ایک طرف ہیرا پیری بھی ہو رہی ہے اور دوسری طرف جیسے کہ میں نے بتایا کہ ہمیشہ یہ کوشش مقتدر قوتوں نے کی ہے کہ وہ نیب کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال کریں اور کر چکے ہیں کئی دفعہ. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جس کو ذرا کھینچنا ہو، مطلب صرف اس کے اسکینڈل سامنے لے کے آتے ہیں اور پھر جب اس کو بڑا بنانا ہو، آپ نے پرویز خٹک صاحب کی مثال دے دی، میں نے نہیں دی، آپ نے دی ہے، اور آپ نے کہا کہ اسکینڈل تھے پھر وہ وزیر بھی بن جاتے ہیں، تو ایک پارٹی بھی آ جاتی ہے اور اس کے بڑے بھی بن جاتے ہیں. تو پھر اس کا مطلب میں تو پھر پوائنٹ کو ادھر ہی لے جانا چاہتی ہوں نا. ہمیں تو کبھی کبھی یہ شک بھی ہوتا ہے کہ یہ شاید اسکینڈل ہی نہیں ہوتے، یہ اسکینڈل بنائے جاتے ہیں، حقیقت ان کی نہیں ہوتی. آپ کو کیا لگتا ہے؟ یہ تو یہ ادارہ ہی بتا سکتا ہے کہ کون سا اسکینڈل ہے اور کون سا اسکینڈل نہیں. نیب الگ ادارہ ہے اور اکاؤنٹ جرنل الگ ادارہ ہے. اکاؤنٹ جرنل نے رپورٹ شائع کی ہوئی ہے کہ 157 ارب روپے کے خرد بد ہو چکی ہے خیبر پختونخوا کی جو ترقیاتی اسکیمیں ہے اس میں. تو اگر اس کو دونوں کو سامنے رکھے تو اسکینڈلز بھی ہوتے ہیں، ایسا نہیں کہ اسکینڈلز نہیں ہوتے، لیکن اسکینڈلز ہوتے ہیں. کوئی بھی دودھ کا دھلا نہیں ہے. جو لوگ یہ میں نے بولا جو ٹھیکیداری ٹائپ سیاست کرتے ہیں یا جو یوں سمجھے جو سیاسی کارکن نہیں ہوتی، پیسہ بنانے کے لیے سیاست کرتے ہیں، تو ان کے فائلیں اپنے پاس رکھتے ہیں. جب ان کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو فائلیں سامنے لے کے آ جاتے ہیں، اور جب ان کی ضرورت نہیں ہوتی تو فائلیں دبے رہ جاتی ہیں. اس ملک کا پورا نظام، پورا سسٹم جو ہے نا وہ کولیپس ہو چکا ہے. اور ہم جس کسی بھی ادارے کی بات کرتے ہیں، دیکھیے کتنی تعجب کی بات ہے کہ ہم ایک محکمے کو ادارے کا نام دے رہے ہیں. ایک خاص محکمے کے جو دفاعی محکمہ ہے، یہ محکمہ ہے، اس کو ادارے کا نام دے رہے ہیں لوگ. اور انٹینشلی یہ الفاظ بہت جو اچھی بات ہے کہ آپ صرف ادارہ کہہ رہے ہیں، لوگ تو ریاست کہتے ہیں. نہیں، ریاست یہ نہیں ہے، ریاست عوام سے ہے. تو جب بھی ہم ان کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ریاست یہ کر رہی ہے، ریاستی ادارے اور ریاستی محکمے. تو یہاں تو الفاظ کی معنی تبدیل کی جاتی ہے.
ایک تو آپ نے کہا کہ پختونخوا کا بڑا مسئلہ جو ہے وہ ہے کرپشن، اس وقت کرپشن ہو رہی ہے، ایک مسئلہ یہ ہے، ایک مسئلہ یہ لیکن اس سے بھی بڑا مسئلہ جو ہے وہ امن و امان کا ہے، وہ ایگزیکٹ دہشت گردی کا ہے۔ آگ لگی ہوئی ہے جنوبی اضلاع میں اور زم اضلاع میں۔ جی آپ نے اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر تقریر کرتے ہوئے ایک عجیب سا سوال اٹھایا، تھوڑا سا مجھے عجیب سا لگا، میں چاہ رہی تھی کہ اسی کو ہی سامنے رکھتے ہوئے ہم اس امن و امان کی صورتحال پر آئیں۔ آپ نے کہا پنجاب میں کیوں امن ہے اور پختونخوا میں کیوں بدامنی ہے؟ ظاہری بات ہے، یہ تو ہر پختون کا سوال ہے، باجوڑ سے لے کر وزیرستان تک، وزیرستان سے لے کر سوات تک، ہر پختون یہی سوال پوچھتا ہے کہ بابا ایک ہی پاکستان ہے، خیبر پختونخوا بھی اسی فیڈریشن کا حصہ ہے اور پنجاب بھی اسی فیڈریشن کا حصہ ہے، اور پنجاب کے بارڈر ہمارے دشمن نمبر 1 کے پاس لگے ہوئے ہیں اور سب سے طویل بارڈر بھی ہے ان کے پاس، لیکن پنجاب میں پھر بھی پچھلے 2-3 دہائیوں سے مسلسل امن ہے، لیکن خیبر پختونخوا جل رہا ہے، اور سیکیورٹی کی ذمہ داری ہمارے دفاعی اداروں کی ہے۔ جو دفاعی ادارہ پنجاب میں امن قائم کر سکتا ہے، وہ دفاعی ادارہ خیبر پختونخوا میں امن کیوں قائم نہیں کر سکتا؟ یہ ہمارا بہت بڑا سوال ہے اور اسی ریاستی اداروں سے ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب 2014-15 میں ان لوگوں نے ڈیورن لائن پر کانٹا تار لگایا اور اس پر چوکیاں بنائی، وہاں پر لاکھوں کی فوجی ڈپلائی کی گئی اور متعدد بار ان لوگوں نے آپریشنز کی وہاں پر، ہمارے گھر بار جو ہے نا وہ تباہ ہو گئے، ہمارے مسجد حجرے وہ تباہ ہو گئے، ہزاروں کے تعداد میں لوگ جو ہے نا وہ شہید ہو گئے، اور انہوں نے پھر ہر آپریشن کے بعد یہ اعلان کیا کہ ہم نے دہشت گردی کا خاتمہ کر دیا ہے اور اب یہاں پر امن ہے۔ جب لوگ واپس گھروں پر لوٹ گئے اور اپنی جو بازاریں اور دکانیں اور گھر تھے وہ خود اپنی مدد آپ کے تحت بنائے، ریاست نے ان کے ساتھ کسی قسم کا تعاون نہیں کیا، اور دوبارہ پھر سے بدامنی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ سوال ہے کہ ورلڈ وار 1 جو ہے نا وہ اختتام پذیر ہو چکا ہے، اور جب سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہو گئی، طویل عرصے تک لڑی گئی دنیا کے مختلف ممالکوں میں، اس کا بھی خاتمہ ہوا۔ پچھلے دنوں پاکستان اور ہندوستان کی لڑائی شروع ہو گئی، ایک ہی ہفتے میں اس کا اختتام ہوا۔ اسی طرح اسرائیل اور ایران کی لڑائی شروع ہو گئی، تقریباً 2 ہفتے بعد اس کا اختتام ہوا، لیکن بدقسمت عوام جو پختونخوا کے ہے 45 سال سے بدامنی کی آگ میں جل رہے ہیں، لیکن اس بدامنی کا خاتمہ نہیں ہو رہا۔ ہم نے باجوڑ سے لے کر موجودہ پچھلے 2 ہفتوں میں باجوڑ سے لے کر وزیرستان تک بدامنی کے واقعات تواتر سے مسلسل ہو رہے ہیں، لوگوں میں پھر سے خوف اور بے چینی پائی جا رہی ہے۔ وہاں ہمارا جینا محال کر دیا ہے بدامنی نے۔ ہمارا ریاست سے عوام کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ بابا سڑکیں، اسکول، کالجز اس بات کی بات ہے، لیکن سب سے پہلے ہمیں امن دو، ہمیں تحفظ دو۔ جس خطے میں امن نہ ہو، جس خطے میں جو ہے نا ترقی پھر کیسے آ سکتی ہے؟ تو بنیادی مسئلہ اس وقت خیبر پختونخوا کا وہ بدامنی کا خاتمہ کرنا ہے، اس کے بعد یہ دیگر مسائل ہے، چاہے بے روزگاری ہے۔ باجوڑ سے ہے نثار، یہیں پہ رک جائیں، آپ کا تعلق باجوڑ سے ہے، آپ کو یاد ہوگا نا فقیر محمد، مولوی عمر، یہ سارے کردار تو آپ کو زبانی یاد ہوں گے نا۔ یہ کون تھے؟ دیکھیے یہ بات 2006 یا 5 سے شروع نہیں ہوئی تھی، نہیں میں ویسے ہی ایک بات کر رہی ہوں، 2006-2005 سے شروع نہیں ہوتی، جی یہ بات تب سے شروع ہو جاتی ہے جب سے رشیا بھی افغانستان نہیں آیا تھا، اور اسی ریاست نے سی اے کو پختونخوا میں اڈے دے رکھے تھے، وہ پشاور سے جہاز اڑا کر افغانستان کو کراس کر کے رشیا کی جاسوسی کرتے تھے، تو مجبور ہو کر پھر رشیا نے افغانستان میں مداخلت کی، اور اس کے بعد جو ہے نا پختونخوا بدامنی کی لپیٹ میں آ گیا، جب ریاسی طور پر ایک بیانیہ بنایا گیا اور جنرل ضیاء الحق نے ایک آگ لگائی اس خطے میں اور ایک سوچ کو پروان چڑھایا گیا،
اور جو لٹریچر، یہ تو اب ریکارڈ کا حصہ بھی ہے، بالکل، جو وہ ٹھیک ہے۔ لٹریچر ان لوگوں کے لیے لایا جاتا تھا، وہ لٹریچر بھی امریکن فنڈ سے جو ہے نا ان لوگوں کو سپلائی کی جاتی تھی۔ یہ ساری تو باتیں یہ ٹھیک ہے سارے، نثار، جب یہ ساری یہ باتیں ساری ٹھیک تھی، باتیں ٹھیک ہے۔ یہ ساری میرا باتیں، سوال یہ تھا یہ ساری باتیں ٹھیک ہے، تو نثار، میرا چاہے سوال یہ پرائیویٹ تھا ملیشیوں کا کوئی فقیر بھی محمد، ممبر، چاہے پرائیویٹ ملیشیوں کا کوئی بھی ممبر، مسلح تنظیموں کا کوئی بھی ممبر جو بھی ہے، اس ریاست کا پیداوار ہے۔ ایک ہوتا ہے بات کرنے والا، عمل کرنے والا، کام جی کرنے والا، جی اس کو آپ عسکریت پسند کہیں، طالب کہیں، دہشت گرد کہیں، کبھی آپ کیا کہتے ہیں، کبھی مجاہد کہتے ہیں، جو بھی ہے، ٹھیک ہے۔ جی ایک ہوتا ہے اس کا فیسیلیٹیٹر ہوں اور ایک ہوتا ہے سمپتھائزر۔ ہوں پتہ نہیں کیوں کہیں پہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہماری مٹی میں ابھی بھی سمپتھائزر موجود ہیں، کیا ایسا ہے؟ ایسا بالکل ہے، لیکن یہ سمپتائزر کیوں موجود ہے، ان لوگوں کی ہمدردیاں کیوں ان کے پاس ہے، اس پر پراپر بڑی انجینئر طریقے سے کام کیا جا چکا ہے۔ اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ پراپر لٹریچر جو ہے نا پڑھایا جاتا تھا، لوگوں کو پہنچایا جاتا تھا، اور ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی تھی جس میں اس ریاست نے اپنے مفادات پروٹیکٹ کرنے تھے، بلکہ اپنے مفادات نہیں، امریکن مفادات کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے 20-30 سال ہمیں لڑایا گیا، ہمیں ہمارے وطن کو استعمال کیا گیا، ہمارے لوگوں کو استعمال کیا گیا۔ جہاں تک آپ بارڈر کی بات کرتے ہیں، کہ ظاہری بات ہے کہ قبائلی اضلاع یا بلوچستان یہ بارڈر ایریا ہے، تو پنجاب بھی اس ملک کا ایک صوبہ ہے، ایک یونٹ ہے، اس کا بھی بارڈر جو ہے نا ہمارے دشمن ملک کے ساتھ لگا ہوا ہے، وہاں پر کیوں بدامنی نہیں ہوتی، وہ بھی تو بارڈر ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ جان بوجھ کر ہمیں اس سارے کھیل میں اب تک رکھا جا رہا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں، وجہ کیا ہو اس سکتی میں ہے؟ کوئی شک نہیں۔ وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس کے بہت سارے وجوہات مثلاً ہیں، اس کے بہت سارے وجوہات ہیں، یہ نہ کہ اس میں صرف اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا، جو یہ ڈیپ اسٹیٹ پالیسیاں بناتے ہیں اور چلاتے ہیں، یہ اپنی مرضی سے نہیں، بلکہ دنیا کی دیگر طاقتوں کی طرح، جس طرح ہمیشہ سے 1952 سے لے کر آج تک ہم نے اپنے آپ کو، اس ریاست کو امریکہ کی جولی میں ڈالی ہوئی ہے، اس دن سے لے کر آج تک ہماری ہی خطے کو جو ہے نا یہ جنگ کا میدان بنایا گیا ہے۔ اور ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ریاست پاکستان اپنے داخل اور خارجہ پالیسی تبدیل نہیں کرتے، جس طرح اے پی ایس کا واقعہ ہوا، اور اے پی ایس کے واقعے کے بعد اس ملک کی جتنی بھی پارٹیوں کی قیادت تھی یا اسٹیبلشمنٹ کی جو قیادت تھی، وہ مل بیٹھ کے 20-22 نکات پر متفق ہو گئے کہ اس 22 نکات پر ہم نے من عمل درآمد کرنا ہے، اور اسی بنیاد پر جو ہے نا ہم شدید پسندی کا خاتمہ کر سکتے ہیں، ہم بدامنی کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ لیکن آج تک اس 22 نکات پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ جی 14 اس کو آج کر جو یہ دیا نئی گیا، لڑائی، پھر بھی نہیں ہوا۔ آج جو نئی لڑائی شروع ہو چکی ہے بڑی قوتوں کی، اس کی بیٹل فیلڈ یا میدان جو ہے نا، اس کو خیبر پختونخوا یا قبائلی اضلاع اس کو بنایا جا رہا ہے۔ اس دفعہ لڑائی چائنا اور امریکہ کی ہے، پچھلی دفعہ لڑائی چائنا اور رشیا کی تھی جو افغانستان کی خطے پر لڑی گئی، اس دفعہ اس کا میدان جو ہے نا یہ قبائلی اضلاع بنا آپ کو دیے گئے لگتا ہیں۔ ہے کہ ایک اور جنگ لڑنے والے ہیں آپ؟ ایسے یہ پراکسی وار ہے، کوئی نئی بات تو نہیں ہے، کولڈ وار ہے، مسلسل جاری ہے، کوئی نئی بات تو نہیں ہے۔ یوں سمجھے کہ اس کی تیسری لہر شروع ہو چکی ہے۔ جو ہمیں دکھائی دے رہا ہے بینگ اے پولیٹیکل ورکر، ہماری جو پریڈکشن ہے، جو ہمیں جو کچھ ہم سن رہے ہیں، جو کچھ ہم ریڈ آؤٹ کر رہے ہیں، جو کچھ ہم اپنے دانشوروں سے بات چیت کرتے معلومات حاصل ہوتی ہے، تو اسی کی بنیاد پر۔ اور قبائلی اضلاع کی بدقسمتی یہ ہے کہ یہ خطہ یہ نہیں کہ پاکستان بننے کے بعد اس کو پراکسی وار کے لیے یا جو بلیک ہول میں رکھا گیا تھا، وہ برٹش امپائر کے دور سے ہی اس جگہ کا انتخاب کیا گیا تھا تاکہ رشیا اور برطانیہ کے درمیان ایک فاصلہ پیدا ہو۔ اور اس کے بعد جب سے پاکستان بنا ہے تو پچھلے 70 سال سے تو ہمیں ایف سی آر کے کالے قانون کے تحت رکھا گیا تھا، وہاں نہ کوئی ترقی تھی، نہ کوئی تعلیم تھی، نہ کوئی سہولیات تھی، لوگوں کی اساسی محرومیاں روز بروز بڑھتی جا رہی تھی،
اور لوگ یہی ڈیمانڈ کر رہے تھے، بلکہ میجارٹی پارٹی یہی ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ قبائلی اضلاع کو خیبر پختونخوا کا حصہ بنا دیا جائے، اور جو قانون پختونخوا یا اسلام آباد اور لاہور اور کراچی میں ہے وہی قانون ہمارے لیے بھی ہونا چاہیے۔ تو طویل جدوجہد کے بعد 2018 میں 25ویں ترمیم ہو گئی، اور اس وقت ریاست کی طرف سے، حکومت کی طرف سے ہمارے ساتھ کچھ وعدے کی گئی تھی، کچھ کمٹمنٹ کی گئی تھی۔ پچھلے 7 سال میں جو زم اضلاع ہے ان کے ساتھ وہ کمٹمنٹ ابھی تک پوری نہیں کی گئی۔ اب ریورسل کی بات ہو رہی ہے، یوں لگتا ہے کہ اب ریورسل کی بات ہو رہی ہے، یہ جو ریورسل کی باتیں ہو رہے ہیں اور جو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ایسا لگتا ہے کہ انٹینشلی، ارادتاً ان لوگوں نے مرج سسٹم کو ناکام بنانے کی کوشش کی گئی تاکہ یہ کامیاب تو پھر نہ ہو۔ مرج کیوں کیا؟ جب آپ وہی لوگ ہیں جو دیکھیں نا، ایک منٹ، وہی قوت ہے جو مرج بھی کر رہی ہے اور وہی قوت ہے جو پھر واپس بھی لے رہی ہے، تو پھر اتنا 8 سال 7 سال کیوں کیا؟ یہ تو ان سے پوچھ لینا چاہیے کہ آپ لوگ جب مرج ہو رہا تھا تو آپ لوگوں نے رجسٹنٹ کیوں نہیں کی، اور جب اب مرج ہو چکا ہے تو دوبارہ آپ لوگ اس کو ریورس کرنے کی کیوں کوشش کر رہے ہیں؟ مجھے تو ایسا تو لگتا ہے کہ کمیٹیوں کوئی کا نیا حصہ تو آپ ہیں، پوچھیں آپ۔ کوئی نئی کانٹریکٹ ان لوگوں کو ملے ہیں۔ کمیٹی کو تو ہم لوگوں نے ریجیکٹ کیا ہوا ہے، ہماری پارٹی نے کمیٹی کو ریجیکٹ کیا ہوا ہے۔ 18ویں ترمیم کے بعد اور 25ویں ترمیم کے بعد قبائلی اضلاع کے لیے کمیٹی بنانا فیڈرل گورنمنٹ کا کام نہیں ہے۔ آپ نے اس دن اس سے وہ بھی کیا، ہم نے اس کا بائیکاٹ بھی کیا، بائیکاٹ اسی بنیاد پر کیا جس طرح ان لوگوں نے مائن اینڈ مینر کے حوالے سے ایک بل اسمبلی میں ٹیبل کیا، اور ہم نے کہا کہ یہ پروونشل میٹر ہے، پہلے سے ایک ایکٹ موجود ہے، فیڈرل گورنمنٹ کی کوئی کام نہیں کہ وہ SIFC کی طرح ایک ادارہ بنا لے اور وہ 18ویں ترمیم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر کے ایک پروونشل میٹر کو چھیڑے۔ ہم نے اس کو بھی ریجیکٹ کیا تھا، اور اسی طرح اس چیز کو، اس کمیٹی کو بھی ہم نے ریجیکٹ کیا۔ اس کمیٹی میں کوئی بھی قبائلی اضلاع سے منتخب نمائندہ موجود ہی نہیں ہے سرے سے۔ جو کمیٹی بنائی گئی ہے وہ تو زیادہ تر پنجاب سے تعلق رکھنے والے ہمارے وزراء صاحبان ہیں، اور اس کی جو چیف بنایا گیا ہے اس کا تعلق شانگلے سے ہے، اور اس میں زیادہ تر بیوروکریٹ کو ڈالا گیا ہے۔ اس ملک میں یہ مینڈیٹ، اور وہ یہ کمیٹی بنائی گئی ہے کہ جرگا سسٹم کو ریوائیو کیا جائے، اور اس میں کوئی زم اضلاع کا بندہ ہی نہیں ہے۔ یہی تو بنیادی سوال ہے۔ جب آپ قبائلی اضلاع کے لیے کچھ بہتر سوچ رہے ہیں اور کمیٹی جو ہے نا بناتے ہیں فیڈرل کی سطح پر، تو کم از کم خیبر پختونخوا اس وقت اس کی جو اسمبلی ہے اس کے ممبران سے مشورہ کر لیتے، ان سے پوچھ لیتے، کیونکہ یہ مینڈیٹ 18ویں ترمیم کے بعد خیبر پختونخوا اسمبلی کے پاس ہے، صوبائی حکومت کے پاس ہے کہ وہ کس ضلع کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں۔ اگر اتنی ہمدردی ہے ہمارے پاس ان لوگوں کی، فیڈرل میں جن کی حکومت ہے ان کی پشت پر جد قوت کڑے ہے، اگر ان لوگوں کی ہمارے ساتھ اتنی ہمدردی ہے تو پچھلے 7 سال سے ہمارے جو تقریباً 800 ارب روپے بنتے ہیں قبائلی اضلاع کی، وہ ابھی تک کیوں نہیں ریلیز کی گئی؟ کیا انٹینشن ہو سکتی ہے آپ کے خیال میں؟ انٹینشن تو ظاہری بات ہے کہ جو حالات ہمیں دکھائی دے رہے ہیں، ایک تو جس طرح خیبر پختونخوا اسمبلی سے یہ مائن اینڈ مینرل ایکٹ پاس نہیں ہوا اور اس کو جو ہے نا ایجنڈے سے ہٹایا گیا، اب شاید یہی کوشش ہوگی ان لوگوں کی کہ قبائلی اضلاع کے اختیارات پھر سے جو ہے نا یہ فیڈرل کے پاس ان کے اختیارات آ جائے۔ نہیں، خیر وہ تو جرگا ریوائیول کی کمیٹی ہے نا۔ جرگے کے آڑ میں سب کچھ ہو رہا ہے۔ جرگے پہ پابندی کب لگی تھی؟ جرگا تو وزیرستان میں بھی ہو رہا ہے، جرگا جو ہے نا باجوڑ میں بھی ہو رہے ہیں، جرگے جو ہے نا سوابئی میں بھی ہو رہے ہیں، اور جرگے کی ذریعے لوگ اپنے تنازعات حل کر رہے ہیں۔ جرگے پہ تو کوئی پابندی ہی نہیں ہے۔ شاید اس کو ایک سرکاری شکل دینا چاہتے ہیں نا۔ سرکاری جرگے ہم نے پولیٹیکل جو دور تھا، جو پولیٹیکل ایجنٹ ہوا کرتا تھا اور جو FCR کا دور تھا، اس کا کردار ہم نے دیکھا تھا۔ جو ہماری 5000 سال سے تاریخ ہے جرگے کی، اس کی جو اہمیت ہے، جو فریقین کو کوئک ریلیف دیتی آ رہی ہے۔ انٹینشن ہو سکتی ہے؟ انٹینشن تو ظاہری بات ہے کہ وہاں جو مائن اینڈ منرل ہے اس حوالے سے بھی ان لوگوں نے کچھ کمٹمنٹ کی ہوئی ہوگی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، جو کچھ پچھلے 1 مہینے میں نیوز کا حصہ بن رہے ہیں، اور آپ بھی دیکھ رہے اور ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہماری ملکی جو آرمی چیف ہے اس نے امریکہ کا وزٹ کیا اور پھر سے دہرایا، فیلڈ مارشل پتہ نہیں اور کیا کیا وہ دن کو ملیں گے۔ جب انہوں نے امریکہ کا دورہ کیا تو ایک مرتبہ پھر ان لوگوں نے وہاں دہرایا
کہ اگر امریکہ چاہتا ہے کہ وہ پاکستان میں مائن اینڈ منرل میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم تیار ہیں. تو یہ کام ان کا نہیں ہے. کس کا ہے پھر؟ یہ کام جو ہے نا منتخب نمائندوں کا ہے. یہ کام ہمارے جو وزیر معیشت ہے ان کا ہے. یہ کام وزیر اعظم صاحب منتخب نمائندے ہیں. وزیر اعظم صاحب ظاہری بات ہے اگر منتخب نمائندے ہیں نا، تو انہوں نے ان کو اختیار دیا، وہ گئے وہاں پہ جا کے انہوں نے میٹنگ اٹینڈ کی، ان کی تعریف کی، ان کو سراہا. تو آپ کس منتخب نمائندوں کی بات کر رہے ہیں؟ منتخب نمائندوں میں وزیر اعظم صاحب کی طرح لوگ بھی شامل ہیں جو صبح و شام جو ہے نا وہ چیف صاحب کی تعریف ہی کرتے نہیں تکتے کہ ان کو حکومت ملی ہے. اور جب ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں یہ آرانہ ہم نے پچھلے ٹینور میں کسی اور جماعت کی اور کسی دوسری چیف کی بھی دی کی تھی. جب یہ آرانہ کسی طرح پھر 2022 میں ٹوٹا. ان یارانوں پہ یقین نہیں کرنا چاہیے، یہ بہت عارضی چیزیں ہیں. بات ہم کر رہے تھے قبائلی اضلاع کی، تو قبائلی اضلاع کے عوام جو ہے نا وہ مر رہے ہیں، اور یہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے لیے جرگہ کے نظام لا رہے ہیں. بابا خدا کا خوف کرو. ابھی تک نہ وزیر اعظم کو یہ توفیق ملی کہ وہ قبائلی اضلاع کا دورہ کرے، اور نہ وزیر اعلیٰ کو یہ توفیق ملی کہ وہ قبائلی اضلاع کا دورہ کرے. قبائلی اضلاع کے عوام مسلسل بدامنی کی شکار ہو رہی ہے، وہاں بہت بڑے نقصانات ہو رہے ہیں، لیکن کوئی ایک بھی وہاں جانے کے لیے تیار نہیں. بلکہ میں یوں سمجھوں کہ نہ پروونشل گورنمنٹ اور نہ فیڈرل گورنمنٹ قبائلی اضلاع کو اون کرنے کے لیے تیار ہے کہ یہ بھی خیبر پختونخوا کا حصہ ہے یا پاکستان کا حصہ ہے. تو وہ اون کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا، کمیٹی بنائی ہے، اب وہ بیٹھیں گے اس میں. آپ نے دیکھے فیڈرل ڈپارٹمنٹس بھی ہیں، اس میں پختونخوا کے لوگ بھی ہیں، پختونخوا کا وزیر اعلیٰ ہے، پختونخوا کا گورنر ہے، امیر مقام صاحب بھی پختونخوا سے تعلق رکھتے ہیں. یہ خیال تو ان لوگوں کو تب آیا جب ان لوگوں کے مائن اینڈ منرل بل کا پختونخوا اسمبلی سے پاس نہیں ہوا. اور میرے خیال میں وہ پشتو کا ایک مشہور محاورہ ہے پیشو دا اللہ دا رضا دا پار مگنی نیسی. ان لوگوں کو کچھ دکھائی دے رہا ہوگا، تو اس لیے اب یہ سوچتے ہیں کہ ہم قبائلی اضلاع کے لیے جرگہ ریوائول کر رہے ہیں. یہ جو آپ نے محاورہ کہا ہے اس کا ترجمہ کر لیں. آپ کر لیں. میرے وہ اتنی جو ہے نا اردو اتنی اسٹرانگ نہیں ہے، آپ ترجمہ کر لیں. جو محاورہ پشتو میں جیسا لگے آپ اس کو بتائے کسی بھی زبان میں، اس میں زیادہ میٹھا بھی لگتا ہے اور لوگوں کو سمجھ بھی آتے ہیں. اور ہمارے سننے والے اور دیکھنے والے وہ ہم اپنے پختون قوم کو مخاطب کرتے ہیں. دیگر کے ساتھ ہمارا کوئی لین دین نہیں ہے، کیونکہ ہم اپنے وطن کے مسائل ڈسکس کر رہے ہیں. ہمیں مسائل کا سامنا باتیں کر رہے ہیں آپ کہ دیگر کے ساتھ آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. بالکل ہرگز نہیں ہے. ہمارے اس ملک میں جو ہے نا ہماری جو صورتحال ہے، دیگر کے ساتھ ہم ایک سوشل کنٹریکٹ کے ذریعے کنیکٹ ہو چکے ہیں. چاہے بلوچستان ہے، چاہے سندھ ہے، چاہے پنجاب ہے، ایک سوشل کنٹریکٹ کے ذریعے ہم ان کے ساتھ ہمارا ایک تعلق ہے، اس ریاست کا ایک تعلق ہے. اگر ہم تو یہی سوال ہر جگہ اٹھاتے ہیں کہ ایک ہی ملک کی دو قسم کے شہری ہوتے ہیں. پنجاب کی شہری جو ہے نا اس کا جو NIC ہے، شناختی کارڈ ہے، اس کی ویلیو اس ملک میں کچھ اور ہے، جبکہ خیبر پختونخوا اور بلوچوں کی شناختی کارڈ اور اس کی شہریت کی ویلیو کچھ اور ہے. اور ہم روز اول سے یہ کہتے چلے آ رہے ہیں کہ ہمیں ہرگز تھرڈ کلاس سٹیزن شپ اس ملک میں قابل قبول نہیں ہے. جس طرح لاہور کا ایک شہری اس ملک کا فرسٹ کلاس سٹیزن ہے، ان کو جو حقوق حاصل ہے وہ حقوق قبائلی اضلاع کے عوام کو بھی حاصل ہونی چاہیے. ہم نہ اس ملک نے نہ قبائلی اضلاع کو فتح کیا ہوا ہے اور نہ مفتوحہ علاقہ ہے. جس طرح حقوق ایک لاہوری کا ہے، جس طرح حقوق ایک کراچی والی کی ہے، جس طرح حقوق ایک اسلام آباد میں رہنے والی کی ہے، اسی طرح حقوق جو ہے نا قبائلی اضلاع کے عوام کے نہیں، ہرگز نہیں، ہمیں نہیں دی جا رہی. ہم تو چیخ رہے ہیں کہ ہمیں تحفظ دو، ہمیں امن دو. ہمارے ساتھ جو کمٹمنٹ آپ لوگوں نے کی تھی، 70 سال سے ہم ترقی سے محروم رہے تھے، اور پھر 2018 میں جب 25ویں ترمیم ہو رہی تھی تو کچھ وعدے ہمارے ساتھ کی گئے تھے کہ ہر سال آپ لوگوں پر 100 ارب روپے خرچ کرنے ہوں گے. ابھی تک ہم پر وہ پیسہ کیوں خرچ نہیں کیا گیا؟ باجوڑ سے لے کر وزیرستان تک کسی ایک ضلع میں یونیورسٹی نہیں ہے، کسی ایک ضلع میں میڈیکل کالج نہیں ہے، کسی ایک ضلع میں جو ہے نا انجینئرنگ یونیورسٹی یا کالج نہیں ہے. کالج تو وہ چھوڑے، میرے ضلع کی میں بات کروں، باجوڑ میں اس وقت پاپولیشن 17 لاکھ ہے اور اس میں صرف 6 کالجز ہیں، جس میں ایک گرلز
ڈگری کالج ہے اور 3 بوائز ڈگری کالجز ہیں، اور اس میں ایک ٹیکنیکل کالج ہے اور ایک کامرس کالج ہے جو ناکافی ہے۔ ہر سال جب میٹرک کے امتحان ہوتے ہیں تو 7,500 بچے اور بچہ میٹرک سے فارغ ہو جاتے ہیں، جبکہ کالجوں میں داخلے کی کیپیسٹی جو ہے نا وہ 2700 ہے۔ 2700 لوگ جو ہے نا وہ موجودہ جو کالجز ہے اس میں کپایا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس دیگر کالجز نہیں ہے، تو بچے آپ وہاں کو سے لگتا ڈراپ ہے آؤٹ ہو کہ جاتے ہیں، جی تو ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ جی تو ہماری ان مسائل پر یہ ریاست پاکستان، چاہے حکومت کسی کا بھی ہو، فیڈرل میں حکومت کسی کا بھی ہو، کل کسی اور کا تھا، وہ ہمارے مسائل کو ایڈریس کیوں نہیں کرتے، وہ ہمارے مسائل کو حل کیوں نہیں کرتے، آپ کو ہمیں کیا تحفظ لگتا ہے نہیں کیوں دیتے؟ نہیں کرتے؟ آپ کو کیوں وہ یہ آپ نے تو خیر بہت تلخ جملہ استعمال کر دیا، میں تو نہیں کر سکتی۔ آپ کیوں خود کو 3rd کلاس سٹیزن کہہ رہے ہیں؟ ریاست کا جو تصور ہے اس وقت، اس ریاست کی جو اشرافیہ ہے، جو اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ ہمیں 3rd کلاس سٹیزن کے طور پر دیکھ رہے ہیں، اور ہم ان سے مطالبہ کرتے ہیں، بلکہ مطالبہ نہیں، یہ ہمارا حق ہے کہ ہم اس ملک میں کوئی غلام نہیں، اور نہ 3rd کلاس سٹیزن کے طور پر ہم اس ملک میں رہنا چاہتے ہیں۔ جس طرح لاہور کے لوگ 1st کلاس سٹیزن ہیں، اسی طرح باجوڑ سے لے کر وزیرستان تک، وزیرستان سے لے کر چترال، اور چترال سے لے کر کھرک تک سب 1st کلاس سٹیزن ہیں۔ تحفظ بھی اسی ریاست نے دینا ہے، کیونکہ یہ فساد بھی ان لوگوں نے پلایا ہے، ان لوگوں نے ڈالر کمائے تھے، 33 ارب ڈالر ہم نے نہیں لیے تھے، یہ آج بھی ریکارڈ کا حصہ ہے۔ کیرلوگ اور بل میں جو پیسے ان لوگوں کو ملا تھا ہم نے نہیں لیا تھا، وہ آج بھی ریکارڈ کا حصہ ہے۔ وہ پیسے کہاں خرچ ہو گئے؟ ہمیں تحفظ آج تک کیوں نہیں ملا؟ کیوں یہ لوگ پرائیویٹ ملیشیا ختم نہیں کرتے؟ کیوں یہ لوگ جو ہے نا اس قسم کے لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں؟ ہم جب کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے گڈ اور بیڈ کا کنسیپٹ ختم کرنا ہے، اور آپ لوگوں نے پختونخوا میں گڈ 2014 طالبان میں ہے، ابھی بھی 2014 میں پختونخوا میں گڈ طالبان ہے، کیوں نہیں ہے؟ اور ایک ہی چیز ہے، 2014 میں جب یہ نیشنل ایکشن پلان بنا تھا، نیشنل ایکشن پلان پر کون عمل درآمد نہیں کر رہا؟ کیوں عمل درآمد نہیں ہو رہا؟ انہی سوالوں کی بنیاد پر یہ ہم کہتے ہیں کہ ریاست قبائلی اضلاع میں دانستہ طور پر بدامنی پلانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم آپریشن کرتے ہیں، آپریشن کے نتیجے میں یہ بدامنی ہم ختم کریں گے، تو پچھلے 25 سال میں آپ لوگوں نے درجنوں آپریشن کر دی، پھر بدامنی کیوں ختم نہیں ہوتی؟ ہندوستان کے ساتھ آپ کی لڑائی صرف 6 دن بعد ختم ہو جاتی ہے، لیکن قبائلی اضلاع کے عوام 2 دہائیوں سے مسلسل بدامنی میں جل رہے ہیں، لیکن آپ کو دکھائی نہیں دے رہا۔ تو کیوں آپ کو ادھر ریاست پہ شک ہو رہا ہے کہ وہ بدامنی ختم نہیں کرنا چاہتے؟ اگر بدامنی ختم کرنا چاہ رہے تھے تو پچھلے 25 سال میں بدامنی کیوں ختم نہیں ہو گئی؟ اس سوال کا جواب مجھے دیں، یا اپنی ناکامی تصور کر دیں کہ ہماری ناکامی ہے۔ اگر یہ ان لوگوں کی ناکامی نہیں ہے تو پھر ظاہری بات ہے کہ یہ لوگ ہی ملوث ہیں جو بدامنی کا خاتمہ نہیں ہو رہا۔ جس طرح کے اچھا ایک وہاں سے ایک جواب یہ بھی آتا ہے جب ہم یہ سوال اٹھاتے ہیں، ظاہر ہے ہم مختلف بریفنگز میں مختلف نمائندوں سے جب یہ بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ تو آپ مانیں گے نا کہ اس خطے میں دنیا کی ایک بیٹل ابھی بھی جاری ہے، آپ نے خود کہا کہ اب چائنا کی جنگ شروع ہو گئی ہے، تو یہ خطہ چونکہ مسلسل جنگ کی زد میں ہے تو پوری دنیا کے جو پراکسیز ہیں وہ بھی یہاں پر ہیں، اسی لیے یہ خطہ ابھی تک مستحکم نہیں ہو رہا۔ آپ اس پوائنٹ کو نہیں مانتے، جواز کو نہیں مانتے؟ میں اسی جواز کو مانتا ہوں جی کہ بے شک ایسا ہی ہوگا۔ تو پھر ریاست مجبور ہے شاید؟ ریاست ہرگز مجبور نہیں۔ ہاں، یہ ریاست کشمیر میں کیوں مجبور نہیں ہوتا؟ یہ ریاست واگا بارڈر پہ کیوں مجبور نہیں ہوتا؟ یہ ریاست تپتان پر کیوں مجبور نہیں ہوتا؟ صرف پختونخوا میں مجبور ہے کہ پختونخوا میں بدامنی کا خاتمہ نہیں کر سکتے۔ یہ ریاست کی اولین فرض ہے، یہ دفاعی ادارے کی اولین فرض ہے، تو اسی یہ لیے تو وہ کہہ موجودہ رہے ہیں، حکومتوں کی اولین فرض ہے، تو چاہے وہ کہہ صوبائی رہے ہیں نا کہ حکومت ہمیں ہے، آپریشن کی اجازت دے دیں چاہے صوبائی حکومت ہو، چاہے وفاقی حکومت ہو، سر۔ کہ وہ قبائلی اضلاع کے عوام کو، پختونخوا کے عوام کو تحفظ فراہم کریں۔ جی اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم آپریشن کرتے ہیں جی تو آپ لوگوں نے کتنے آپریشن کر دیے؟ پھر بدامنی کا خاتمہ کیوں نہیں ہوتا؟ جب ہر آپریشن کے بعد یہ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے دہشت گردی کی کمر توڑ دی ہے، تو یہ کیسی کمر ہے کہ دوبارہ جوڑ جاتا ہے؟ یہ موقع کون فراہم کرتا ہے؟
یہ ڈیورل لائن پر تو آپ لوگ ڈپلائی ہے، آپ لوگوں نے وہاں پہ بڑھ لگایا ہے، تو یہ لوگ کہاں سے آتے ہیں؟ نہیں، میں کس طرح اگر یہ آتے کہوں ہیں؟ کہ کون اس کو دیکھیں آپ ہی فیسیلیٹیٹ کی کرتے ہیں؟ حکومت میں سوات آپریشن کی بھی اجازت ملی تھی، یاد ہے نا آپ نے سوات آپریشن کروایا، لوگ بے گھر ہوئے، نیچے آئے، ہم نے دیکھا مختلف کیمپس لگائے گئے، سارا کچھ ہوا، پھر ان کو دوبارہ سے اپنے گھروں میں بسایا بھی گیا، آپریشن ہوا اور اس کے نتیجے میں دہشت گردی بھی ختم ہوئی۔ کیا وہ آپریشن ٹھیک تھا؟ اس سے پہلے ہم نے مذاکرات کی تھی، مذاکرات کیونکہ ہم باچا خان بابا کے پیروکار ہیں اور مکالمے پہ یقین رکھتے ہیں، ہم کسی بھی کہاں بھی بدمنی کی حمایت نہیں کر سکتے، ہم جنگ کی حمایت نہیں کر سکتے۔ اس وقت ہمارے پاس حکومت تھی اور پختونخوا کو ہم نے اون کر رکھا تھا اور اس کی ہم قیمت چکا رہی تھی۔ جس حالات میں ہم نے طالبان کے ساتھ مذاکرات کی تھی وہ آپ لوگوں نے میاں صاحب سے سنا ہوگا، اور ہزاروں لوگ بھی ان کی گواہ ہیں کہ ان کے پیچھے خودکش کو کھڑا کیا گیا تھا تاکہ ان کو پریشرائز کیا جا سکے۔ جب ان لوگوں نے جو مطالبات کی جو آئین اور قانون کے دائرے میں آ رہی تھی، ان تمام مطالبات کو ہم نے تسلیم کر دی، لیکن پھر بھی جب لوگ وہاں سے آئے ہماری حکومتی وزراء تو اپنے وعدوں سے وہ مکر گئے، ہم مکرنے والی نہیں تھی۔ پھر میری بات لیٹس می کمپلیٹ، پھر 3 مہینوں کے اندر حالات کو بھی نارمل کر دیا گیا، لوگوں کو دوبارہ وہاں پر آباد بھی کیا سوات میں، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے بعد ایک سیلاب بھی آیا تھا جس سے بہت بڑی تباہی ہو چکی تھی، اس سیلاب کے متاثرین کو بھی ہم نے آباد کیا۔ اتنے چیلنجز کے باوجود عوامی نیشنل پارٹی نے انہیں حالات، میں نہ آپ کی انٹینشن پر سوال اٹھا رہی ہوں، نہ میں یہ کہ میں تو مان رہی ہوں کہ آپ نے ایک کامیاب آپریشن کروایا، سوات آپریشن وہ واحد آپریشن تھا، میں مانتی ہوں، دنیا مانتی ہے کہ جس کے بے گھر افراد کو بہت آرام سے دوبارہ اپنے گھروں میں واپس لے لایا گیا، یہ واحد آپریشن ہے۔ نہ رائے نجات کے لوگ واپس اب تک گئے رول رہے ہیں، نہ ضرب عضب کے گئے، یو نیم اٹ، کوئی بھی، ابھی آپ تیرا کے دیکھ لیں۔ میں عرض یہ کرنا چاہ رہی ہوں کہ وہ بھی تو آپریشن تھا اور وہ بھی کامیاب ہوا، اس نے بھی دہشت گردی کا خاتمہ کیا۔ میں یہ سوال کر رہی ہوں جو پختونخوا کے اکثر لوگوں کا سوال ہے کہ پھر یہی آپریشن اس طرف کیوں نہیں کامیاب ہو رہے؟ میں تو آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں۔ اس وقت ہم رولنگ کر رہے تھے، حکومت کر رہے تھے خیبر پختونخوا پر، جو ذمہ داری ہمارے اوپر تھی قوم کی وہ ہم نے بخوبی نبھائی، بلکہ اپنی خون کا نذرانہ دے کر سینکڑوں کارکنوں اور عہدیداروں کے شہداؤں کی شکل میں اپنے مٹی کے لیے، پختونخوا وطن کے لیے، پختونخوا وطن کے عوام کے لیے امن کی خاطر قربانی دے کر ہم نے ڈیلیور کیا۔ اس کے بعد کتنے آپریشن ہوئے 2013 کے بعد، لیکن آج تک اس آپریشن کی ریزلٹس کیا ہے؟ آج بھی بدامنی ہے، جس طرح آپ نے ضرب غضب کا نام لے لیا، راہ نجات ہو گیا، کیا نام لوگوں نے رکھے ان کے، اس کے باوجود، ان آپریشنز کے باوجود یہ بیماری کیوں پھیلتی ہے مسلسل اس بدن میں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دانستہ طور پر یہ سب کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، ہمیں دوبارہ بلیک ہول میں دھکیلنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ہماری جو اسٹریٹجک پوزیشن ہے قبائلی اضلاع کی یا پختونخوا کی، اس پوزیشن کی اہمیت بڑھ رہی ہے اور اس سے ہمارے ملک کی مقتدر قوتیں فائدہ اٹھا رہی ہے، لیکن خون تو ہمارا بہہ رہا ہے۔ پچھلی 2 دہائی سے بلکہ 4 دہائیوں سے ہم جل رہے ہیں۔ ہم ریاست سے یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ خدا را ان آپریشنز کے پر اب کسی کا کوئی اعتبار نہیں رہا، آپ لوگوں نے جو مذاکرات کی اس مذاکرات پر کسی کا کوئی اعتبار نہیں رہا، خدا را اپنی پالیسیز تبدیل کر لے۔ مزید یہ بدامنی پختون برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ جو نفرت قبائلی اضلاع کے عوام کی اس ریاستی اداروں کے ساتھ پیدا ہو چکے ہیں وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے۔ جو غصہ اس میں تبدیل کرے پالیسی، مطلب آپ کہہ رہے ہو آپریشن بھی نہیں، مذاکرات بھی نہیں، مذاکرات بھی نہیں ہو سکتے، مذاکرات کر لیں طالبان کے ساتھ۔ یہ پرائیویٹ ملیشیز جو جتنے بھی بنے ہیں یہ تو ریکارڈ کا حصہ ہے۔ کرنل امام نے بتایا تھا
دسپائی جو کتاب لکھی گئی تھی اس میں بھی لکھا گیا ہے کہ ہم لوگوں نے اتنے طالبان ٹرین کیے، ہم نے اتنے مجاہدین ٹرین کیے، ہم نے ان کو یہ دیا، آپ کرنل امام کی بات کیوں بتا رہے ہیں؟ آپ یہ اپنے میں ایگزامپل دے رہا ہوں. نئی نسل کو اگر نئی نسل کو پتہ نہیں، اگر نئی نسل کو پتہ نہیں، میں اپنی بات کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. جی آپ تو خود اس سارے معاملات میں جوان ہوئے ہیں، آپ نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آپ اپنی بات بتائیے. اس ملک کی جتنی بھی عوام ہے، دیگر صوبوں کی عوام ہے اور قبائلی اضلاع پختونخوا وطن کے حوالے سے ان لوگوں کا جو ایک پرسیپشن بنایا گیا ہے پروپیگنڈے کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے، اس کو توڑنا چاہتے ہیں کہ خدا را ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. اور جس طرح میں نے بتایا کہ ورلڈ وار 1 کی خاتمہ ہو سکتا ہے، سیکنڈ ورلڈ وار کی خاتمہ ہو سکتا ہے، لیکن ایک ایسی آگ ہمارے خطے میں لگی ہے، پختونخوا میں لگی ہے کہ 46 سال سے ہم اس میں جل رہے ہیں، لیکن کسی کو احساس ہی نہیں ہو رہا کہ بھائی ان لوگوں کے ساتھ یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے. اسی حوالے سے کہ نیشنل میڈیا میں ہماری انہی باتوں کو سپیس نہیں دیا جاتا. نیشنل میڈیا چاہے الیکٹرانک میڈیا ہو چاہے پرنٹ میڈیا ہو، اس کو کنٹرول کیا جا رہا ہے. جو کچھ ISPR والے ان کو بتاتے ہیں وہی چلاتے ہیں، جتنا ان کو کہتے ہیں اتنا ہی وہ چلا لیتے ہیں. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، ایسا ہے. ایسے ہی پوڈ کاسٹ میں ہم اپنے بات کو، کیا آپ کے ہاں ابھی بھی گٹ طالبان ہیں؟ ہر قسم کی ہے. یہ آپ کو جو نیوز آ رہی ہے، آپ کیا نیوز آپ نیوز کو چھوڑیں، آپ نیوز کو چھوڑیں، مجھے آپ بتائیں. باجوڑ کا ایک رہائشی مجھے بتائیں، کیا آپ کے ہاں ابھی بھی گٹ طالبان ہیں؟ میں تو اسمبلی کے فلور پر مسلسل چیخ رہا ہوں کہ یہاں پر بدامنی ہو رہی ہے، پرائیویٹ ملیشوں کے اہلکار گھوم رہے ہیں اور ریاست خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہے. ریاست ہمیں تحفظ فراہم کرے، قوم کو تحفظ فراہم کرے، لوگوں میں خوف اور ہراس پھیل رہی ہے. لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ جو صورتحال 2005-06 میں بنایا گیا تھا اور جو سپیس ان لوگوں کو ملا تھا اور بعد میں بہت بڑی آپریشن کرنی پڑی، اسی طرح حالات یہ لوگ پھر سے دانستہ طور بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو پچھلے 1-2 مہینوں سے بڑا سپیس مل رہا تھا، لیکن اب ایک دم دیکھیے باجوڑ میں کارروائی شروع کر دی گئی ہے. اس میں سویلین آبادی کو نشانہ بنایا جاتا ہے. اس میں بچے جو ہے نا، کل بھی ایک بچہ اس میں زخمی ہوا تھا. اور پھر ایک ان لوگوں کا کیا چلتا ہے، کولیٹر ڈیمیج ہوا، اتنے ہی بول لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ کولیٹر ڈیمیج کو آپ لوگوں نے روکنا ہوگا. ہر حال میں آپ لوگوں نے قوم کو تحفظ فراہم کرنا ہوگا. پتہ آپ نے کارروائی کرنی ہے نہیں کرنی ہے، آپ کو اجازت ملی ہے اجازت نہیں ملی، اس سے ہمارے کوئی تعلق نہیں. ہم تو ہر قسم کے آپریشن کے خلاف ہیں، کیونکہ آپریشنز پر ہمارا کوئی اعتبار نہیں رہا اسی بنیاد پر. کیونکہ ہر آپریشن کے بعد ان لوگوں نے اعتبار اپنا، ان لوگوں نے جو ہے نا ہر آپریشن کے بعد کہا تھا کہ ہم نے طالبان کی کمر توڑ دی ہے، لیکن بعد میں پھر سے بدامنی پیدا ہو جاتی ہے. تو ہم اس پر کیسے اعتبار کریں؟ ایک دفعہ تو ہم اپنے گھر بار چھوڑ چکے تھے، ہمارے گھر تباہ ہو چکے تھے، پورا باجوڑ خالی ہو چکا تھا. تو پھر کیوں یہ لوگ جو ہے نا ہمیں تحفظ فراہم نہ کر سکے آج تک؟ کیوں امن قائم نہیں کر سکے؟ اتنے چونکہ پوسٹ بنائے، وہاں پہ جو ہے نا کانٹا لگایا گیا، FC ڈپلائی کی گئی، آرمی ڈپلائی کی گئی، ٹینک اور بم اور بارود اور جو گن شپ ہیلی کاپٹر تھی ان کے ساتھ جو ہے نا ہم بڑے ہو گئے، لیکن پھر بھی ہمیں آج تک امن نہیں ملا. کیوں ہمیں امن نہیں دیا گیا؟ تو اب آپ کو یہ اعتبار سوال نہیں ہے ہے. ریاست پر؟ اعتبار نہیں رہا ہم پہ، کسی کا بھی اعتبار نہیں ہے اس پر. ان لوگوں نے جو مذاکرات کی اور ہر مذاکرات کے بعد یہ جو پیزمید نے مذاکرات کی تھی اور 40,000 پرائیویٹ ملیشوں کے اہلکار یہ پاکستان میں آئے تھے، یہ کس نے اجازت دی تھی؟ پیزمید کے خلاف کوئی ایکشن ہوا؟ اس کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی؟ جنرل باجوہ کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی؟ یہ تو ایک آتا ہے اپنی پالیسی چلا لیتے ہیں، دوسرا جاتا ہے دوسری پالیسی چلا لیتے ہیں. اور یہ کام جو ہے نا یہ اخلاقی طور پر اور آئینی اور قانونی طور پر یہ صوبائی اور پروونشل اسمبلی کا کام ہے، نیشنل اسمبلی کا کام ہے، سینٹ کا کام ہے. لیکن سینٹ بھی ادھر با اختیار نہیں، اس میں بھی مداخلت ہو رہی ہے. نیشنل اسمبلی بھی با اختیار نہیں، اس میں بھی مداخلت ہو رہی ہے. ہمارے عدالتوں میں مداخلت ہو رہی ہے. ہم تو یہی کہتے ہیں کہ آئین میں جس کسی بھی ادارے کے لیے جو کام متعین کر رکھا ہے، جو اختیارات دی گئی ہے، بس اسی تک محدود رہنا ہے، تب جا کے مسائل حل ہوں گے. اب بھی جو چیلنجز اور جو مسائل ہیں وہ پولیٹیکل ہے، اور پولیٹیکل لوگ ہی اس کو ڈیل کر سکتے ہیں. اگر پولیٹیکل لوگوں کو چھوڑا گیا کھلا
اس کو چھوڑتے نہیں. کبھی ایک پارٹی کو بناتے ہیں، دوسرے کو توڑتے ہیں، دوسرے کو بناتے ہیں، تیسرے کو توڑتے ہیں. یہ چیز چلتی سر رہتی میں ہے. ایک چھوٹا سا یہ کویسچن کر لوں آپ سے میں کہ یہ اپنی آخری بات وائنڈ اپ کرنے جا رہا ہوں. میرے خیال میں کافی ٹائم ہوا. میں سن لیں اپنی آخری یہ بات نہیں، آپ سیاستدان دیکھیں نا، آپ نے سیاستدانوں کو مظلوم بنا رہے ہو، لیکن جرگے کی جو کمیٹی ہے اس کا بڑا چیئرمین جو ہے وہ بھی سیاستدان ہے. نہیں، سیاستدانوں نہیں میں میں نہیں تو کیا سیاست مطلب ہے؟ جس طرح میرے ہاتھ کی جو 5 انگلیاں ہیں ایک جیسے برابر نہیں. کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی کس طرح ہے، کوئی کس طرح ہے. سیاستدانوں میں بھی بہت سارے ایسے گندے انڈے ہیں جو ان لوگوں کے کام آتے ہیں، جس کو ہم ٹاؤٹ سیاستدان کہتے ہیں، جس کو ہم گیٹ نمبر 4 کے پیداوار کہتے ہیں، جو سیاست قوم کے لیے نہیں کرتے، سیاست ان لوگوں کے لیے کرتے ہیں، ان لوگوں کے مفادات کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، ان لوگوں کی اشاروں پر ناچتی ہے. وہ سیاستدان نہیں ہوتا، وہ سیاسی ٹھیکیدار ہوتا ہے. اسی کی وجہ سے سیاست اور جمہوریت اور جمہوری پارٹیاں بدنام ہو رہی ہے. اسی کی وجہ سے اس ملک کا جمہوریت تباہ ہوا. اس قسم کے لوگ جب انجیکٹ کی گئی تھی سیاست میں، اس قسم کے لوگ جب انجیکٹ کی گئی مختلف پارٹیوں میں، اس کو بٹھایا گیا اور ان کو پارلیمان تک پہنچایا گیا، تو اسی سے جو ہے نا اس ملک میں جمہوریت کا زوال شروع ہو چکا ہے. اس ملک میں جمہوریت کو پنپنے نہیں دے رہے یہ لوگ. جب بھی جمہوریت تو کیا تھوڑی کریں؟ بہت سفر کرتا ہے تو بیچ میں ایک 10 سالہ مارشل لا سامنے آ تو آپ جاتی ہے. کیا یہ تو کریں؟ 18ویں ترمیم کی برکت ہے کہ آرٹیکل 6 آیا ہے. یعنی کئی موقع ان لوگوں کو ملے کہ دوبارہ مارشل لا لگا لیتے. اب جو شکل ان لوگوں نے اختیار کر رکھی ہے، اس کو آپ یوں سمجھے کہ اس کو آپ ہائی برڈ مارشل لا، یعنی مارشل لا کی ایک نئی قسم بھی کہہ سکتے ہیں، کہ کمزور جمہوریت اور اختیارات سب سے زیادہ غیر آئینی طور پر یہ مقتدر قوتوں کے پاس ہے، ہر چیز میں مداخلت کر رہی ہے. تھینک یو ویری مچ. نثار کی باتیں آپ نے سنی. اے این پی کا نوجوان چہرہ ایک بہت ہی بے باک گفتگو کرنے والے اسمبلی کے فلور پر ہو یا اوور آل بھی، کہ وہ اپنی جو حق کی بات ہے وہ بہت ڈٹ کر کرتے ہیں، اور آج بھی آپ نے سنا. لیکن ساتھ ہی ساتھ مجھے تھوڑا سا یہ افسوس بھی ہوا ہے کہ پختونخوا کے لوگ ریاست پر اعتماد نہیں کر رہے، اور یہ ریاست کے لیے الارمنگ سچویشن ہے. غور کرنا چاہیے، کیونکہ جب ہم بلوچستان کے لوگوں سے بات کرتے ہیں تو وہ بھی اسی بد اعتمادی کا یا بے اعتمادی کا شکار ہے جس کا پختونخوا کے لوگ ہیں. تو اس طرح کا مسٹرسٹ جو ہے وہ یقیناً آگے کے لیے بہت ہی نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے. ہماری طرف سے اتنا ہی. فرزانہ علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.